अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रोही एट 10। मैं हूं आपकी होस्ट महाजबीन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, जिंदगी को, मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। और हमेशा कहती हूं कि कल कुछ भी नहीं है, जो कुछ है आज है। जो भी आपके तमाम तर प्लान है, कोशिश करें कि आज से ही आप छोटे छोटे स्टेप्स लें, छोटे छोटे कदम बढ़ाएं, मंजिल की जानिब सफर तय करें। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सारा काम आपने कल पर डाल लेना है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। कल कुछ भी नहीं है, जो कुछ है आज है। आपके जो भी ख्वाब हैं, जो भी ख्वाहिशात हैं, जो भी मकासद हैं, उनको आपने पूरा करना है। जो भी गोल्स आपने सेट किए हुए हैं, जो भी टारगेट आपने अचीव करने हैं, उस पर कोशिश करें, लेकिन कोशिश आज से करें, बिकॉज कल कुछ भी नहीं है। ऐसा होता है बाज़ औक़ात कि हम अपने पोटेंशियल को बहुत ज्यादा इग्नोर कर जाते हैं, उसको पहचानते नहीं है, जानते नहीं, बिकॉज हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते। लेकिन कुछ देर अपने साथ बैठें, अपने आप के साथ बात करें, get away from social media, get away from your gadgets, mobile phones and every other thing and every other person as well. अपने साथ टाइम गुजारें, बाहर जाएं, वॉक करें, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल लें। कुछ नहीं होता अगर आप जिंदगी की इस दौड़ से थोड़ा सा साइड पे हो जाएंगे, इस जंग में जिसमें हम सब शामिल हैं, आगे बढ़ने की जंग। लेकिन अफसोस की बात ये हो जाती है कि हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने के साथ साथ हम ये भूल जाते हैं कि हमने रास्ते में कुछ सीखना भी है। हम सीखते नहीं, लेकिन बस हमें आगे बढ़ने की बड़ी जल्दी होती है कि हम टॉप पे पहुंच जाएं, बाकी सब लोगों को पीछे छोड़ते हुए। गोल्स अचीव करें, अपने ख्वाब पूरे करें, लेकिन कोशिश ये करें कि रास्ते में किसी ख्वाब को चलते हुए ना जाएं। इसी के साथ प्रोग्राम का हम आगाज करते हैं। आज जो गेस्ट हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं, सबसे पहले गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ जावेद मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है। ब्रॉडकास्टर, स्क्रिप्ट राइटर, ड्रामा आर्टिस्ट एंड माहिर माहौलियात एंड व्हाट नॉट। बहुत सारी चीजें जो कि हम इनके बारे में आपको बता सकते हैं, इनसे जान सकते हैं, एंड द लिस्ट गोज ऑन। मतलब अगर हम तमाम तर चीजों का जिक्र करने बैठे तो पूरी किताब लिखी जा सकती है इनके अचीवमेंट्स पे, इनके काम पे। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपने बिल्कुल कंफर्टेबल होना है, चाय पीनी है और घबराना नहीं है आपने। ठीक है, और चलते हैं अपने सेकंड गेस्ट की डॉक्टर एहतशाम खालिद, न्यूरो फिजिशियन, अ पार्ट ऑफ रोही फैमिली अनडाउटेडली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जब भी हम आपको बुलाते हैं आप आते हैं और हमेशा हर दफा किसी नई चीज के बारे में हमसे बात करते हैं, और हमेशा हमारी जो नॉलेज है उसको मजीद बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। हम चाय पीते हैं और चलते हैं अपने सेगमेंट की जानिब, जो कि है आज नेकी की बात। देखते हैं कि हमारे रिलीजियस स्कॉलर आज हमें कौन सी नई बात बताने जा रहे हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम आपको एक वजीफ़ा आपके सामने बयान करना है। हसन बसरी रहिमहुमुल्लाह ताला से किसी ने पूछा कि हज़रत, नज़र बद से बचने का वजीफ़ा और तरीक़ा क्या है, हमें क्या करना चाहिए? तो हसन बसरी रहिमहुमुल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि सूरत कलम 29वां पारा, उसकी आखिरी आयत, व इन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़लिक़ूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून। इसको कसरत से पढ़ा जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन नज़र बद से आपको भी बचा लेंगे, आपके बच्चों को भी बचा लेंगे। मगरिब की नमाज के बाद 11 मरतबा इस आयत की तिलावत कर लिया करें, अपने बच्चों पे भी दम कर लिया करें, अपने ऊपर भी कर लिया करें। अल्लाह आपको नज़र बद से बचा लेगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन 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 इलाही आमीन। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सेगमेंट में मैंने आपसे जिक्र किया कि हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ जावेद मलिक साहब, जिनसे हम माहौल के ऊपर आज बात करने जा रहे हैं। वैसे तो बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, बहुत सारे काम हैं इनके, जो कि हम मीनवाइल साथ साथ लेकर चलते रहेंगे। लेकिन बेसिक फोकस दैट वी कैन नॉट इग्नोर द एनवायरनमेंट, और जो सारी चीजें हैं एनवायरनमेंट को खराब कर रही हैं, पोल्यूशन कॉज कर रही हैं, और पोल्यूशन मजीद बढ़ रही है। क्या वजूहात हैं और हम इनफरादी तौर पर अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं, इस हवाले से आपसे जानेंगे। पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप की जिंदगी कैसी चल रही है और आजकल चल क्या रहा है?
اللہ پاک کا بہت احسان ہے. دیکھیں زندگی تھریل سے ہوتی ہے, زندگی اپنے جو آپ کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں, گولز ہوتے ہیں, ان کی اچیومنٹ پر فوکس کرنے سے ہوتی ہے. اور اس میں سب سے بنیادی جو عنصر ہے وہ اینگزائٹی سے بچنا ہے. اور ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. ہاں جی. تو اینگزائٹی اگر آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. یوں سمجھیں کہ آپ ایک ڈرا بیک میں آ گئے ہیں یا رک گئے ہیں. تو اللہ کا احسان ہے, جب آپ رب پر توکل کریں گے بہت سارے مسائل آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے, آپ تیز رفتار ترقی بھی کریں گے. بے شک. تو میں اپنے سارے کام کر رہا ہوں. فیملی ہے, گورنمنٹ سیکٹر میں ہوتا ہوں, اسسٹنٹ پروفیسر ہوں. تو وہ ذمہ داری ہے, ایک نئی نسل کی تربیت ہمارے ذمہ ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے میں ڈاکٹریٹ کر رہا ہوں, پی ایچ ڈی میرا وائبا ہونا ہے بہت دن سے فیض یونیورسٹی ملتان سے. بہت خوب. تو ڈبل ایم اے ہے, ایم فل ہے. تو وہ موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے پاکستانی اردو نظم, ماحولیاتی تناظراتی مطالعہ. انٹر ڈسپلنری ہو گیا, یہ سائنس سے ریلیٹڈ ہے, بالکل ایکولوجی سے, انوائر سے. تو یعنی آپ اس پر کام کر رہے ہیں اور آپ کا وائوا ہونے والا ہے؟ جی جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب ایز اے براڈ کاسٹر بھی آپ نے کام کیا ہے اور ایز اے ڈراما آرٹسٹ بھی آپ نے کام کیا ریڈیو پاکستان میں. تقریباً کوئی 16 سال بلکہ 20 سال کہہ سکتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان ملتان اور ایف ایم 103 اور ایف ایم 88 جتنے بھی ملتان میں ایف ایم ہے, ریڈیو ہے, زیادہ ان سے میں سیکھا. اور میں ریڈیو پاکستان ملتان کو اپنی والدہ کی طرح سے سمجھتا ہوں کہ یہاں سے انسان زندگی سیکھتا ہے, براڈ کاسٹنگ سے, جہاں آپ کا لہجہ امپروو ہوتا ہے, جہاں سے آپ بات کرنا سیکھتے ہیں, جھجک آپ کی ختم ہوتی ہے. ہاں, بیسک ریڈیو آپ کو بولنا سکھاتا ہے. تلفظ کی ادائیگی اب اگر ہم نے سیکھی ہے تو وہاں نیوز کاسٹر کے طور پر بھی میں نے کام کیا 7 سال, کمپیئر بھی رہا ہوں. تو بہار حسین کے ساتھ ایف ایم 103 پہ بھی میں نے ایز اے سٹی نیوز اینکر کے طور پر 6 مہینے کام کیا. بہت خوب, بہت خوب. میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بہت ساری اچیومنٹس ہیں, بہت سارے کام ہیں, مزید بھی جانتے جائیں گے. اور آج ہم بات کر رہے ہیں ان سے ماحولیات پہ. ماہر ماحولیات بھی ہیں. ماحول کو کیسے صاف رکھا جا سکتا ہے, کیسے اس کو اگنور نہیں کرنا, بیکاز ہمارے اپنے ہی کیے ہوئے بہت سارے کام ہیں جو ماحول کو خراب کر رہے ہیں. وہ کون سے کام ہیں, کیسے اس پر کنٹرول کر سکتے ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. لیکن بڑھتے ہیں ڈاکٹر احتشام خالد صاحب کی جانب, جو کہ نیورو فزیشین ہیں. آج جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بچوں کے دماغی امراض. دیکھتے ہیں, جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے کہ آج ہمیں کون سی نئی چیزیں آپ اس بارے میں بتاتے ہیں. تھینک یو مہجبین. بہت امپورٹنٹ ٹاپک. اور جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ جو بچے بیمار ہیں یا پیدائشی طور پہ بیمار ہیں یا کوئی اور ان کے میڈیکل پرابلم ہیں, وہ ویسے زندگی میں نہ ایکسل کر سکتے ہیں, نہ پرفارم کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے, اور امید ہے کہ آڈینس کو اس کا فائدہ بھی ہوگا. بالکل بالکل. نیچرلی ایج وائز جس طرح پیدائشی بچے ہوتے ہیں 1 سال سے چھوٹے, اور پھر اس سے بڑے ہیں 5 سال تک ٹاڈلرز ہیں, پھر بچے ہیں 10 سال کی عمر تک. پاکستان میں عموماً 18 سال تک کے عمر کے لوگوں کو بچوں کی کیٹیگری میں لیتے ہیں. جب آپ کا آئی ڈی کارڈ بنتا ہے پھر آپ کو بڑا کنسیڈر کیا جاتا ہے. سو ٹین ایجرز کا ایک اور گروپ ہے. سو ایج وائز بیماریاں ڈفرینٹ ہیں ہر ایج گروپ کی, جن میں سے کچھ ایسی ہیں جن سے جس طرح ہر گزرتے دن کے ساتھ عمر بڑھتی جاتی ہے, اسی طرح کچھ بیماریاں تو ایسی ہیں جن کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو میرے خیال میں زیادہ اہم ہیں جن کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے. تو اگر ہم ان پہ فوکس کریں تو میں امید کرتا ہوں کہ والدین کو یہ انفارمیشن کافی ہیلپ فل ہوگی اپنے بچوں کی بیماریوں کو سمجھنے میں. اور نیچرلی وہ بچے اگر اچھا پرفارم کریں گے, صحت مند ہوں گے, تو وہ آگے بھی بہت آگے جائیں گے. تو آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ. اور میں چاہوں گا کہ یہ پروگرام والدین خاص طور پہ توجہ سے دیکھیں. بالکل. تو ہم اگر کامن ڈس آرڈرز کی بات کرتے ہیں کرنٹلی بھی اور ویسے بھی اوور آل, تو کون سے کامن ڈس آرڈرز ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یس دس از ویری کامن, اور مطلب بالکل ہی کامن اور دیکھے جانے والے؟ بالکل. سو بچوں میں ایک تو دورے کافی کامنلی دیکھے جاتے ہیں جس کو ایپیلیپسی بھی بولتے ہیں, اور جو کچھ بچے تو موروثی یا پیدائشی ایپیلیپسی کے کیسز ہوتے ہیں, ان کی علیحدہ میں آپ کو ڈسکرپشن دوں گا. لیکن اس میں جو پریونٹیبل, جیسے میں نے کہا, جو ایک اچھا گروپ ہے جو ڈسکس کرنا چاہیے, ان کو بولتے ہیں بخار کی وجہ سے دورے. یہ کافی کامنلی دیکھنے کو ملتے ہیں, خاص طور پہ ہمارے جو جی پی حضرات ہیں یا ڈاکٹرز ہیں وہ بڑا کامنلی دیکھتے ہیں.
اس کا طریقہ یہ ہے کہ خاص طور پہ 2 سال سے 5 سال کی عمر کے جو بچے ہیں، 3 سال کی عمر کے، ان میں یہ زیادہ کامنلی ہوتے ہیں، لیکن 8 سال کی عمر تک کے بچوں میں یہ ہو سکتے ہیں. اور پریونٹ کرنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے، جو میں خود بھی پریکٹس کرتا ہوں کیونکہ نیچرلی میں بھی ایک فیملی پرسن ہوں، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی بچوں کا تھوڑا سا ناک بہنا شروع ہو، گلا خراب ہو، ان کو فوراً آپ پیراسیٹامول یا کچھ ایسا میڈیسن دینا شروع کر دیں. اس کے لیے ویٹ نہیں کریں کہ یہ بخار ہوگا تو ہی دیں گے، تو ہلکی پھلکی پیناڈول دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس سے بخار ایک تو جلدی نہیں ہوتا، دوسرا جو گلے کا درد ہوتا ہے وہ بھی بچوں میں بہتر ہو جاتا ہے. لیکن ایڈیشنلی کیونکہ بعض اوقات اسی بخار کی وجہ سے بچوں میں دورے ہو جاتے ہیں، جن کو فیبرائل سیجرز یا بخار کی وجہ سے دورے کہتے ہیں. ان میں سے 10% بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو مستقل دورے مستقبل میں ہو سکتے ہیں. سو اگر ہم اس کو ابھی سے ہی شروع میں ہی روک لیں گے تو چانسز کہ یہ دوروں میں یا ساری زندگی کے دوروں میں تبدیل ہو کم ہو جائے گا. تو یہ پریونٹیبل ہے. تو جیسی، اور اگر سپوزلی دوائی سے نہیں بخار کم ہو رہا یا بخار بڑھ رہا ہے، خاص طور پہ اگر 101 یا 100 بھی سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، تو میں اپنے گھر میں بھی یہی کہتا ہوں پٹیاں رکھنا شروع کر دیں. بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ ٹیکا لگوائیں گے، کوئی گولی دیں گے تو ہی بخار نیچے آئے گا، لیکن پریونٹیو میجرز بہت اہم ہیں. پھر مجھ سے بعض اوقات یہ بھی کوشچن کرتے ہیں پیشنٹس بھی کہ سردیوں میں بھی پٹیاں رکھیں، تو میں کہتا ہوں جی ہاں. یہ لگتا تو بڑا مشکل ہے، بچے بھی اس دوران بڑے روتے بھی ہیں اور کرائے بھی کرتے ہیں، لیکن ان دوروں سے بچنے کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ ان کا ٹمپریچر کنٹرول کیا جائے. ٹھیک ہے. اور اگر دورہ ہو جائے تو پریشان نہیں ہو. ایک دوسرا جو کامن پرابلم دیکھنے میں آتا ہے، وہ چاہے بڑوں میں دورہ ہو یا چھوٹوں میں، تو فوراً سب پریشان ہو جاتے ہیں، بڑے بھی بچے بھی. ٹھیک ہے. بچوں کو ہو تو والدین زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. پھر چونکہ آپ یہ بار بار نہیں دیکھ رہے ہوتے، فرسٹ ٹائم آپ نے اگر دیکھا ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آتا آپ کیا کریں، پینک کی سچویشن ہو جاتی ہے. تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس بھی مریض کو، بچہ یا بڑا، اس کو دورہ پڑے، اس کو کروٹ سے لٹا دیں. اوکے. یہ ایک گولڈن رول ہے کہ اس بچے یا مریض کو کروٹ سے لٹا دیں، دائیں یا بائیں ڈزنٹ میٹر، لیکن سیدھا نہیں رہنے دیں، پہلی بات. دوسری بات، ان کے منہ میں کوئی چمچ، کپڑا، پانی، چینی، بعض کا تو ہوتا ہے اچھا کہیں شوگر نہ لو ہوگی، ڈونٹ وری. ٹھیک ہے. یہ کام نہیں کریں کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر وہ سانس کی نالی میں چلا گیا تو وہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے. دوروں کی وجہ سے عموماً ڈیتھس نہیں ہوتی. ایک بڑا کامن جو خوف ہے وہ یہ کہ مریض مر نہ جائے دوروں کی وجہ سے. تو میں یہ آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں کہ دوروں کی وجہ سے 1% سے بھی کم مریض ہوتے ہیں جن کی ڈیتھس ہوتی ہیں، اور بڑے وہ خاص طرح کے مختلف دورے ہوتے ہیں. اچھا، کامن دوروں میں ڈیتھ نہیں ہوتی، لیکن اگر ان کو چوکنگ ہو جائے، جیسے کپڑا ڈالا، پانی ڈالا، اس سے زیادہ چانسز ہیں ڈیتھ ہو جاتی. تو پلیز یہ کام نہیں کریں. صرف کروٹ دلوائیں اور ویٹ کریں، تھوڑی دیر میں وہ دورہ ختم ہو جائے گا. کامنلی ختم ہو جاتا. اب اگر دورہ چلے جا رہا ہے 5 منٹ 10 منٹ، تو پھر فوراً اس پیشنٹ کو ہاسپٹل لے جائیں. میرے ساتھ ابھی پچھلے دنوں یہ سچویشن ہوئی بھی صحیح کہ ایک فیملی ممبر کو ایسا ہوا، تو اب وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. پرائیویٹ ہاسپٹل والے جو تھے ان کے پاس پیڈیاٹرک اسپیشلسٹ نہیں تھا، بچوں میں آئی وی لائن لینا بھی مشکل ہوتی ہے. تو اگین بڑی ایک پینک سچویشن ہوتی ہے سب کے لیے. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ جو بھی ایک ایکسپرٹ ہاسپٹل ہے جہاں پہ آپ کو یقین ہے کہ پیڈیاٹرک اسپیشلسٹ مل جائے گا، پیڈیاٹرک اسپیشلسٹ نہ بھی ملے، ایٹ لیسٹ ایک آپ کو ٹرینڈ نرس اچھی مل جائے گی جو آپ کیئر کر سکیں، تو پلیز ان کو جا کے دکھائیے. کیونکہ ایسے دورے دوائیاں دینے سے نہیں رکتے. منہ سے اگر آپ دوائی دینے کی کوشش بھی کریں گے، کیونکہ وہ جسم میں جائے گی، خون میں آئے گی، پھر اس کا افیکٹ ہوگا، اتنی دیر دورہ پڑتا رہے گا. ٹھیک ہے. اگر وہ دورہ تھوڑے ٹائم کا ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ کتنی دیر کا ہوگا؟ 5 منٹ سے کم. 5 منٹ سے 1 منٹ میکسیمم 2 منٹ. ٹھیک ہے. اور اگر اس طریقے کا ہو جائے، اتنا زیادہ ہو جائے، اور اگر 5 منٹ سے اوپر، ہاں جی، تو پھر رگ میں دوائی دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بغیر دورہ نہیں رکتا. اگین اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پہلے ہی مریض کو آپ پیناڈول وغیرہ دینا شروع کر دیں، اسپونجنگ کریں. ٹھیک ہے. اور اگر ہو جائے تو پریشان نہیں ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہم بات کر رہے ہیں بچوں کے دماغی امراض سے ریلیٹڈ اور بہت ساری چیزیں جو کہ مزید ابھی جاننی ہے ہم نے. اشرف جاوید ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر ماحولیات. کچھ ماحول کی بات کرتے ہیں، موسم کی تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن ماحول کیسے اس کو صاف رکھا جا سکتا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری کیا ایک ایز اے ریسپانسبل سٹیزن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ذمہ داریاں ہیں؟ دیکھیں، سوال بہت اہم ہے موجودہ دور کے لحاظ سے.
سب سے بنیادی جو ضرورت ہے لوگوں کو اویئرنیس کی ہے کہ انہیں پتہ ہو ماحول ہوتا کیا ہے. ماحول جو ہے وہ ایکو سے ہے، ایکو اور انوائر. تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارا ارد گرد. بالکل. اب پرانے جو لوگ تھے بہت خیال رکھتے تھے اس بات کا کہ صبح اٹھتے تھے، گھر کو صاف کرتے تھے، جھاڑو دیتے تھے، چھڑکاؤ کرتے تھے، کچی حویلیاں ہوتی تھیں. اب دور جو ہے ڈیجیٹل ہو گیا ہے اور آپ دیکھیں کہ فرش پکے، گھر پکے، اربنائزیشن کی اگر ہم بات سڑکیں، اربنائزیشن، شہری زندگی جو ہے بہت فاسٹ جا رہی ہے. تو یہاں سب سے بنیادی مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ لوگ جب فاسٹ فوڈ یوز کرتے ہیں اور جن برتنوں میں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ضائع کرنے کے لیے ہی ہوتے ہیں، ضائع کیے بنا سڑکوں پہ پھینک دیتے ہیں، اپنے ارد گرد پھینک دیتے ہیں. ارد گرد وہی ماحول ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے اور ایک بیڈ امیج کریٹ ہوتا ہے. اس طرح سے پورے یورپ میں آپ دیکھیں کہ آپ کو سڑکیں بالکل صاف ستھری نظر آئیں گی اور وہاں کوئی بھی آپ کو گاربیج یا گندگی کوئی چیز گری پڑی ہوئی نہیں دکھائی دے گی. تو بنیادی مسئلہ پہلا یہی ہے کہ اگر یہ ہم کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر ماحولیات کی بہت ساری اقسام ہیں. اگر ہم کچھ اقسام ڈسکس کر لیں اس میں دیکھیں ہماری جو جتنی بھی سوشل لائف ہے، سماجی زندگی ہے، ہماری سائنسی زندگی ہے، ہماری زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں وہ سبھی ماحولیات ہم کہہ سکتے ہیں ان کو. ہمارا سماجی ہماری ماحولیات ہے، ہماری گاؤں کی ماحولیات ہے جسے ایکو ویلیج کہا جاتا ہے، ہماری ایستھیٹک کی ماحولیات ہے جسے ہم جمالیات سے تعبیر کرتے ہیں. اسی طرح سے ہماری تعلیمی ماحولیات ہے. ہر طرح کا جو ماحول ہے اس کو دیکھنا ایکو سسٹم کے حوالے سے ہوتا ہے ہمیں. اب ایکو کا جو نظام ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں جو جاندار ہیں ان کی جو بیسک نیڈز ہیں کیا وہ میسر ہیں. اگر مچھلی ہے تو وہ پانی سے ہے نا، تو ہم مچھلیوں کے خواب اگر دیکھیں گے تو وہاں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ندیاں صاف ہیں، پانی ہمیں صاف وہاں میسر ہے. انسانوں کی بات کریں گے یا جانوروں کی تو ہم یہ دیکھیں گے کہ صاف پانی پینے کے لیے انہیں میسر ہے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ فوکس یہ ہے ہمارا. تو لوگوں کو جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں وہ ترجیحاً صاف ستھری ہونی چاہیے، سستی ہونی چاہیے اور جلد میسر آنے والی ہونی چاہیے. بالکل. پہلا ماحول تو یہ ہے کہ ہم آسودہ ہوں، اینگزائٹی کے ماحول میں ہم نہ آئیں. یہ ساری چیزیں جب میسر ہوں گی تو غربت کی ایکویلٹی آئے گی جینڈر بیسس پر بھی اور ویسے بھی سماجی حوالے سے. تو اس میں پھر ہم بنیادی غلطی یہ کرتے ہیں، آپ کے سوال کا تفصیل سے جواب دے رہا ہوں کہ غلطی ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم بحیثیت انسان یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے سیارے سے ہمیں اس سیارے پر بھیج تو دیا گیا ہے، ہم ہی مرکز ہیں اس کائنات کا، بس ہم ہیں باقی تو کچھ نہیں ہے. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں جو میری سٹڈی ہے کہ ایک چونٹی کو اگر آپ مار رہے ہیں تو ہمارا ماحول ڈسٹرب ہو رہا ہے، وہاں کچھ کم ہو رہا ہے، ہمیں کچھ نقصان پہنچ رہا ہے. اللہ پاک نے جتنے بھی جانور بھیجے ہیں دھرتی پر، جتنے بھی انواع اقسام کے پودے اور پرندے دنیا میں بھیج دیے ہیں، وہ سبھی بنیادی ضرورت ہے اس کائنات کی، کوئی نہ کوئی مقصد ہے. وہی حقوق انہیں حاصل ہیں جو انسان کو دھرتی پر آنے کے حقوق ہیں. یہ دھرتی ان کی ہے، ہمیں ان کا بادشاہ بنا کے بھیج دیا گیا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ظالم بادشاہ بن جائیں اور ان کے ساتھ ہم ظلم کریں اور ان کا شکار کریں، غیر قانونی طور پر انہیں ماریں. تو اللہ پاک نے ایک نظام رکھا ہے کہ شکار کریں، حلال کھائیں، ٹھیک ہے جی، کولو وشربو، ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک تناسب ہے. بالکل. انفارچونیٹلی ایسا ہونے لگ گیا کہ انسان جو ہے وہ اپنی سپیریورٹی اور پاور کا ناجائز استعمال کرنے لگ گیا اوور دی ڈیفینس لیس بینگ. پھر سرمایہ کارانہ جو ہمارا نظام ہے وہاں آپ دیکھیں انڈسٹریلسٹ ہم ہو گئے. اب گرین گیسز ہیں جو ہم پیدا کر رہے ہیں، ہماری انڈسٹریز سے جو دھواں نکل رہا ہے، جو کیمیکلز ہیں، ٹائر جلاتے ہیں، سڑکوں پر ہم احتجاج کرتے ہیں. کیسی ہم قوم ہے، ظالم قوم ہے. آپ دیکھیں کہ سڑکوں پر ہم ٹائر جلا رہے ہیں اور ہمیں نہیں پتا اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. ہو رہی ہے، اتنا زہر معاشرے میں جو ماحول ہمارا ہے، فضا ہے، اس کو ہم گندا ترین کر رہے ہیں. فضا کو، ماحول کو ہم کتنا خراب کر رہے ہیں اور اپنی کن کن حرکات سے خراب کر رہے ہیں، اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اشرف جاوید ملک صاحب سے. لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی، آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10. بریک کے بعد ہم واپس آ چکی ہیں. ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے شو میں. ماحول کی بات ہو رہی ہے ماہر ماحولیات سے. ماحول کا خیال کیسے رکھنا ہے، ماحول ہے کیا،
کیا کیا چیزیں ہم ایڈ کر سکتے ہیں پازیٹیو چینج لانے کے لیے. لیکن پہلے ذرا موسم کی جانب بڑھتے ہیں. موسم کو بھی ساتھ ساتھ ہم نے لے کر چلنا ہے, اگنور نہیں کرنا, بیکاز یہ وہ موسم ہے جس کا ہم بڑی شدت سے انتظار کرتے ہیں, لیکن وہ بڑا شارٹ ٹرم ہوتا ہے اور ابھی آتا ہے اور فوراً سے چلا جاتا ہے. ہمیں پتہ نہیں چلتا موسم آیا گیا. تو ذرا موسم کی صورتحال جان لیتے ہیں. چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ ٹوڈیز ویدر کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ باہر موسم کی کیا صورتحال ہے. جی ہمارے ساتھ ہماری رپورٹر سہیرہ طارق موجود ہیں. سہیرہ بتائیے گا موسم کی کیا صورتحال ہے؟ جی اگر ملتان شہر کے موسم کی بات کریں تو آج دن بھر ملتان کا موسم خشک اور سرد رہے گا. ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ رواں ہفتے میں بارشیں برسنے کے جو ہیں وہ امکانات ہیں. آج صبح سویرے جو ہے وہ ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی, لیکن اس وقت دھند کے بادل جو ہیں وہ چھٹنے لگے ہیں اور سورج نے اپنی آنکھیں دکھا دی ہیں. اس وقت جو ہے وہ دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے, ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, جس کی وجہ سے سردی خاصی محسوس ہو رہی ہے. اگر درجہ حرارت کی بات کرتے ہیں تو آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے, جبکہ کم سے کم 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے, جبکہ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 90% ریکارڈ کیا گیا ہے. جی جی بہت شکریہ آپ کا سہیرہ طارق, آپ نے ہمیں موسم کی صورتحال بتائی. ہیو اے نائس ڈے. خوش رہیں. بات جو ہماری چل رہی تھی اس کی جانب بڑھتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے کس طرح سے انسان کی مختلف نیگیٹو جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ماحول کو خراب کر رہی ہیں, اور آپ کچھ بتا رہے تھے. جی تو احمد فراز مجھے یاد آ گئے, یوں موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا. کیا بات. تو ہمارے ہاں جو انسان ہیں ان کے رویے تبدیل ہو رہے ہیں, وہ اس حوالے سے بھی بدل رہے ہیں کہ وہ ماحول کو بالکل نگلیکٹ کر رہے ہیں. وہ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو ذمہ دار کا کام ہے, وہ صفائی کرے گا, سویپر کا کام ہے, وہ جھاڑو دے گا, جس نے گند پھینکا ہے بس میں پھینک دوں, آنے والے اٹھا لیں گے, تنخواہ لیتے ہیں. بالکل بھائی آپ ان کا بوجھ کیوں بڑھاتے ہو؟ ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم خود سے کیوں نہیں چنتے چیزیں. میں اب دیکھیں بعض اوقات بھول جاتا ہوں کہ میرا کیا ہوتا ہے, میرا کیا منصب ہے. دیکھیں بھولنا چاہیے, انسانیت کے لیے بھولنا ہوگا آپ لوگوں کو. اب یہ نہ دیکھیں کہ میرا کیا ہوتا ہے, میں کس گریڈ پہ کام کرتا ہوں. اب یہ دیکھیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. آپ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں. یہ سنت بھی ہے, اپنے ماحول کو بہتر بنانا, اور صفائی نصف ایمان ہے کہا گیا ہے. تو میں جاتا ہوں کہیں, ایک دو بار مجھے اتفاق ہوا کہ وہاں کچھ چیزیں گری ہوئی تھی, تو وہ میں نے ریپرز وغیرہ تھے بسکٹ کے, خود سے چن کے ڈسٹ بن تلاش کی, اس میں ڈالا. انہوں نے کہا یہ آپ کا کام نہیں ہے. ایک دو بندے بیٹھے تھے. میں نے کہا میں اگر یہ کام کر رہا ہوں تو آپ کو ترغیب بھی دے رہا ہوں, پہلی بات یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ میرا کام ہے, کیونکہ آپ نے یہ نہیں کیا نا, آپ کا ہوتا تو آپ کرتے, تو وہ لاجواب ہو گیا. اگلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو نہری نظام ہے بہت صاف ستھرا تھا, اور مجھے یاد ہے کہ پانی پیا بھی جا سکتا تھا, یہ اتنا صاف آتا تھا پہاڑوں سے آ کے. اور اب جو حالت ہے, اب دیکھیں کہ جتنی آبادی نئی بن رہی ہے, کالونیز بن رہی ہے نہروں کے اوپر. ضرورت تو یہ تھی کہ دریاؤں کے کنارے نئے شہر آباد ہوتے تھے, اور 5000 تک ایک لمٹ ہے ماحولیات کی روح سے کہ 5000 تک کی آبادی ایک دریا کے کنارے ایک جگہ پر آباد کی جا سکتی ہے, اسے زیادہ نہ ہو. اب ہوتا یہ جا رہا ہے کہ لاکھوں کی آبادی ہے, اور دریا ندی بن گئے ہیں. بالکل. اور جو ان سے نکلنے والی نہریں ہیں ان میں ہم نے گاربیج اور سیوریج پھینک کر اس کو برباد کر دیا ہے. اب وہ سٹنکنگ سمیل واٹر ہے, گندا پانی ہے, وہ جب کھیتوں میں جاتا ہے, وہاں ہماری جو ایکولوجی ہے, فوڈ ایکولوجی ہماری, وہاں فصلیں کاشت ہو رہی ہیں, کون سی سبزیات. وہ سبزیات ہم لیتے ہیں, وہ زہر میں پیدا کی گئی ہیں, ان کے اندر کیمیکلز ہیں, وہی کینسر, وہی بہت ساری بیماریوں کا موجب بن رہی ہیں. ایک تو بالکل. دوسرا ہم گندگی بالکل خیال نہیں کرتے کہ ایک ڈرم کے اندر اگر ہم نے گاربیج پھینکا ہے, بعض اوقات وہ 15-20 دن پڑا رہتا ہے, کنٹینر پڑا ہے, تعفن پھیلا ہے, تو 5-7 گلیاں متاثر ہو رہی ہیں. اسے نہ کسی نے کہا کہ اٹھا کے لے جائیں. دیکھیں ان کی بھی تو ذمہ داری ہے جو وہاں اس قصبے میں رہتے ہیں یا اس کمیونٹی میں رہتے ہیں. بہت ساری ذمہ داریوں سے ہم جب غفلت برتیں گے تو پھر ماحول بھی رحم نہیں کرے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو بارش زندگی ہے, بارشیں کیوں نہیں ہو رہی؟ درختوں کی کمی کی وجہ سے, اور درخت کاٹ رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا عنصر ہے ماحول کے خراب ہونے میں. درخت کٹ رہے ہیں, شہر آباد کیے جا رہے ہیں, تو پولوشن بڑھ رہی ہے, گیسز بڑھ رہی ہیں, درجہ حرارت بڑھ رہا ہے, اور درجہ حرارت 1 سے 2% بڑھا ہے گزشتہ کوئی 20-22 سال سے.
جتنی ماحولیات کی کانفرنسز ہوتی ہیں ان میں کلائمیٹ چینج میٹیگیشن اس پہ بات کی جاتی ہے کہ خدارہ درجہ حرارت کو کم کریں, فیکٹریز کو اس موڈ پر لے آئیں کہ وہاں سے جو خارج ہوتا ہے فضلہ وہ انسانوں کو نقصان نہ پہنچائے, ہمارے ماحول کو تباہ نہ کرے. بالکل, انسان ہی بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ خراب کر رہا ہے اور جب اس کے کانسیکوینسز سامنے آتے ہیں تو وہ بھی انسان پر ہی آتے ہیں. ایون دیکھیں زرتاج گل ہیں, زرتاج گل صاحبہ نے ایک دو بار ان کی کانفرنسز تھیں تو یہ بات کی کہ کاسمیٹکس جو ہے یہ بھی زہر ہے, کینسر کا موجب ہے. اور ہمارے یہاں خواتین دیہاتوں میں خاص طور پہ زیادہ جو پڑھی لکھی خواتین نہیں ہیں اتنا زیادہ کاسمیٹکس کا اور کریموں کا استعمال کرتے ہیں کہ ان کی جو کھال ہے چہرے کی وہ نظر آ رہی ہوتی ہے. بالکل بالکل, تو اس حوالے سے بھی اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے نا. آپ کو بیسک ایجوکیشن ہی نہیں ہے جب کہ آپ کو آپ کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے کہ آپ کو وہ دیکھیں اس میں ایک تو اویئرنیس ہے, سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے, بہت ساری مہمات چل رہی ہیں اس حوالے سے. سوشل لیول پر این جی اوز بھی اپنا کردار ادا کرنے لگی ہیں, اب شروع ہوا ہے. میں نے بہت کام کیا اس حوالے سے, سوشل میڈیا پہ بھی کیا, فارن کنٹریز سے بھی میں ریلیٹڈ رہا, ایکشن ایڈ ہے, اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج ہے میٹیگیشن, اور برطانیہ کی تنظیمیں ہیں, نائجیریا میں, امریکہ میں, یورپ میں اس حوالے سے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. لیکن یہاں ہمارے سماج کو بھی کرنا ہوگا. ہاں کرنا ہوگا, بیکاز یہ ہماری ڈیوٹی ہے. مطلب ابھی کلیننس کی بات ہو رہی تھی, صفائی نصف ایمان ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جس پہ بہت پراؤڈ ہیں ہم یہ کچرا جو ہے یہاں سے اٹھا کے جس کی ایکچوئل جگہ وہاں پر رکھ رہے ہیں. اس کے لیے ضرورت میم یہ ہے کہ اس کو نصاب میں شامل کیا جائے, پرائمری لیول سے سیکنڈری لیول تک باقاعدہ یہ ایک چیپٹر ہونا چاہیے. ہاں مطلب یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں, آپ کوئی بہت بڑا کام نہیں کر رہے, یہ آپ کی ڈیوٹی ہے, یہ کرنا ہی ہے. یہ چیز چونکہ ہم بھول گئے ہیں تو اٹ ہیز بیکم سم تھنگ ویری ریئر, لیکن یہ چیز جو ہے وہ شامل ہے, ہماری ایتھکس میں شامل ہے کہ ہم نے اگر گند پھیلایا ہے یا گند کہیں ہے تو ہم اس کو صاف کریں. بیہیویئر ہے, ہمارے رویوں کا ماحول ہے, اس کو بھی بدلنا ہوگا. ایک ریسپانسبل سٹیزن ہونے کا جو ہے وہ ہمیں ثبوت دینا ہوگا, اور یہ کچھ ایکٹس ہیں جن کو ہمیں اپنی روٹین میں اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگا, اپنی ذات کا حصہ بنانا ہوگا. ڈاکٹر احتشام خالد ہمارے ساتھ موجود ہے, نیورو فزیشین. بات کر رہے ہیں بچوں کے دماغی امراض پر. ابھی تک ہم دوروں کی بات کر رہے تھے, ان کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے, سیویرٹی کیا ہو سکتی ہے, اور سیویرٹی کی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. لیکن پریونٹیو میئر کی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ اس کو ہونے سے بچا کیسے سکتے ہیں. لیکن موونگ ٹوورڈز دا پوائنٹ, ڈاؤن سنڈروم دیٹ از ویری کامن دیز ڈیز اینڈ اٹ ہیز بین ویری کامن. تو ابھی ہم اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ہم کتنی نالج ہونی چاہیے ڈاؤن سنڈروم کے حوالے سے ایک عام بندے کو؟ میرے خیال میں جو ایک کمیونٹی ٹرینڈ جس طرح ہم بات بھی کر رہے ہیں, اور ڈیلیڈ میرجز, اسپیشلی فیمیلس, اگر آپ جاب اورینٹیڈ ہیں اور یا ایجوکیشن اورینٹیڈ ہیں, جس طرح پہلے ہوتا تھا شادیاں جلدی ہو جاتی ہیں, بہت چھوٹی عمر میں بھی نہیں ہونی چاہیے, اس کے اپنے کانسیکوینسز ہیں. لیکن جو میڈیکل ہمیں بتاتا ہے کہ 32 ایئرس 32 سال کی عمر میں جو خاتون پریگننٹ ہوتی ہیں یا اس کے بعد جو خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں اس عمر کے بعد, ان کے بیبیز میں ڈاؤن سنڈروم کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں, اور دوسرے جینیٹک ڈس آرڈرز بھی بڑھ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک اور کمیونٹی یا ایجوکیشن اویئرنیس سے ریلیٹڈ ہے کہ میں نے جو امریکہ میں بھی دیکھا اور دوسرے کنٹریز میں بھی دیکھا جب میں وہاں تھا, کہ آپ بے شک شادی جلدی کریں, آپ اپنی ایجوکیشن جاری رکھیں, آپ اپنی جاب جاری رکھیں, لیکن میک شور کریے کہ جو آپ کے دوسرے ایسپیکٹ آف لائف ہیں, جیسے کہ صرف آپ نے ساری زندگی پڑھتے نہیں رہنا, ساری زندگی آپ نے پیشنٹ نہیں دیکھنے, آپ نے اپنی فیملی کو بھی دیکھنا ہے, اپنی صحت کو بھی دیکھنا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک تو آپ تھوڑا سا جلدی شادی کو پلان کریں, بچوں کو پلان کریں. دوسرا, جو ہمارے ہاں ویسے بھی جس طرح یہ پیسٹیسائڈ اور ان چیزوں سے بھی جینیٹک ڈس آرڈرز میں اضافہ ہوا ہے, لیکن ان کی ریکگنیشن کہ یہ جو بچہ ہے یا یہ جو والدہ ہیں یا یہ جو خاندان ہے, اس میں موروثی امراض ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. کیونکہ مجھ سے بڑا کامنلی یہ کویشچن, کیونکہ میں نہ صرف نیورو فزیشین ہوں, جینیٹکس جو ہے وہ میری سب اسپیشلٹی بھی ہے, تو یہ کویشچن مجھ سے کیا جاتا ہے کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ پیشنٹس ایسے آتے ہیں جن کو موروثی امراض ہیں, پٹھوں کے, اعصاب کے. ڈاؤن سنڈروم بھی اسی میں سے ایک ہے جو کہ کروموسومل ڈس آرڈر ہے, تو اس کی اپنی ایک ڈیپتھ ہے. لیکن میرے خیال میں اگر والدین یا فیملی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ایسے امراض ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ موروثی ہو سکتے ہیں, یا کسی نے ان کو بتایا ہے کہ موروثی ہیں, تو جب آپ شادی کا پلان کریں
جب آپ نیکسٹ جنریشن کا پلان کریں تو اپنے یا تو نیورو فزیشین یا گائناکالوجسٹ کے ساتھ ڈسکس ضرور کریں. اچھا باہر تو اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ ایون ابھی بچہ دنیا میں نہیں آتا آپ پہلے ہی ٹیسٹنگ وغیرہ کر کے دیکھ سکتے ہیں. لیکن بینگ مسلم ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو جان آنی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا جینیٹک پرابلم ڈائگنوز ہو بھی جاتا ہے تو ابارشن ہمارے ہاں لیگل نہیں ہے. تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کیونکہ نیچرلی یہ ایک ایتھیکل ریلیجیس ہمارا کانسیپٹ ہے. تو موروثی امراض اگر والدین شروع سے اپنے بچوں پہ جو پیدا ہوئے چھوٹے بچے ہیں 1 سال سے چھوٹے بچے ہیں دیکھیں کہ وہ ٹائملی بیٹھتے ہیں یا نہیں, ٹائملی چلتے ہیں یا نہیں, ٹائملی بولتے ہیں یا نہیں, ان چیزوں کو وہ اگر دیکھتے رہیں. اور ایک اور بڑا جو غلطی کرتے ہیں والدین یا کامن ہے وہ یہ کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے یا احساس ہوتا ہے کہ کچھ مسئلہ ہے تو وہ ڈائریکٹلی نیورو فزیشین کے پاس چلے جاتے ہیں. تو اگر خدا نخواستہ بچے میں اس کو بولتے ہیں گلوبل ڈیولپمنٹل ڈیلے, جو بچے دوسرے بچوں کی طرح پراپر گرو نہیں کر رہے ہوتے, ان کو سب سے پہلے پیڈیاٹریشین کو دکھانا چاہیے. پیڈیاٹریشین دیکھیں گے, اگر وہ سمجھیں گے کہ اس کو نیورو فزیشین کی ضرورت ہے تو نیورو فزیشین کو دکھائیں, ورنہ نیورو فزیشین کو نہیں دکھائیں. اب ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹلی اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں گے تو شاید آپ کو بہتر کیئر ملے گی. ایسا نہیں ہوتا, آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ہی جانا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے جو پیڈیاٹریشین ہیں ان کو دکھائیں, یا جنرل پریکٹیشنر ہیں ان کو دکھائیں. وہ آپ کو گائیڈ کریں کہ آپ کو نیورو فزیشین کے پاس جانا ہے, کسی اور سب آٹزم اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے, یا فزیو تھراپسٹ ہی کافی ہیں. کیونکہ جیسے ڈاؤن سنڈروم کے پیشنٹ ہیں ان میں ہارٹ ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے تو اس میں نیورو فزیشین نے تو کچھ نہیں کرنا, کارڈیالوجسٹ کو دکھانا پڑے گا. تو یہ چیزیں جو جی پی یا پیڈیاٹریشین ہیں وہ گائیڈ کر سکتے ہیں. لیکن موروثی امراض سے ریلیٹڈ سب سے اہم یہی ہے کہ ان کو ارلی ریکگنائز کریں, ٹھیک ہے, ایسے بچوں کو اون کریں. کیونکہ ایون ایک نارمل بچے کو بھی اگر والدین کی سپورٹ نہیں ملتی, کمیونٹی کی سپورٹ نہیں ملتی, پراپر کیئر نہیں ملتی, وہ کبھی بھی ایک بہترین انسان نہیں بن پائے گا. اور جو بچے ود اسپیشل نیڈس ہیں اگر ان کو فزیو تھراپی, اسپیشلسٹ کیئر, والدین کی, باقی بہن بھائیوں کی محبت نہیں ملے گی تو وہ بھی نارمل ہیومن بینگ کے قریب تک نہیں پہنچ سکیں گے. تو ضروری ہے کہ ایک ویل راؤنڈڈ کیئر ایسے پیشنٹس کو دی جائے, کیونکہ باہر کے ممالک میں ایون ڈاؤن سنڈروم کے پیشنٹس جو ہیں وہ جاب بھی کرتے ہیں, وہ شادی بھی کرتے ہیں. جی ہاں, کیونکہ یہ کامن پرابلم ہے, ہم اس لیول تک آتے ہی نہیں. کیونکہ میں ڈے ٹو ڈے ڈسکس کرتا ہوں تو مجھ سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ایسے پیشنٹس کی شادی ہونی چاہیے یا نہیں, ایسے پیشنٹس کو جاب کرنی چاہیے یا نہیں. میرے پاس ایک ابھی پچھلے دنوں ایک خاتون آئی, 22 ایئرس کی وہ خاتون تھی کسی گاؤں سے, اور ان کا کچھ مسئلہ ہوا سانس کا. ان کو کہا گیا کارڈیالوجسٹ کی طرف سے کہ بی بی آپ نے شادی نہیں کرنی. نا 22 ایئر اولڈ, ٹھیک ہے, اور یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ آپ کا ڈائگنوسس کیا. ان کا جی آپ کا بی بی دل کا مسئلہ ہے, آپ نے شادی نہیں کرنی, آپ نے شادی نہیں کرنی. اب یہ کمپینین شپ ایک بیسک ہیومن رائٹ ہے, ٹھیک ہے. تو اگین مس گائیڈ نہیں کریں. میں اپنے ڈاکٹرز جو فرینڈس ہیں, کولیگس ہیں, ان کو یہ کہوں گا اگر آپ کو نہیں سمجھ آتا تو آپ کسی ایسے کولیگ کے پاس ریفر کر دیں جو گائیڈ کر دیں. ایٹ لیسٹ پیشنٹ کو کلیئر تو ہو کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو آئی تھنک جو ہماری سوسائٹی میں یا ہمارے جو متس ہیں یا کانسیپٹس ہیں ان کو کلیئر کرنے کی ضرورت, چاہے وہ والدین کے ہیں چاہے بچوں کے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ ایسے پیرنٹس جو ہیں ان کو میں پرسنلی اپریشیٹ ابھی چینل پہ بھی کرنا چاہوں گا. ہمارا اپنا یوٹیوب چینل ہے, اس پہ بھی میں ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہر کسی کی زندگی ایک جیسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو مختلف چیلنجز دیے ہیں, لیکن دیٹس واٹ لائف از. کیونکہ یہ ٹیسٹ ہے, یہ زندگی ایک ٹیسٹ ہے. اور اگر آپ کا چیلنج آپ کا بچہ ہے, آپ کا چیلنج آپ کی جاب ہو سکتی ہے, آپ کا چیلنج اپنی کوئی بیماری ہو سکتی ہے, یا کچھ اور آپ کے چیلنجز ہو سکتے ہیں. یو شوڈ نیور گیو اپ. اینڈ اگین اگر آپ کا فوکس, آپ کا جو بھی ریلیجن ہے, اگر آپ فوکسڈ ہیں, اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ یو کین ڈو یور بیسٹ, تو بہت ساری دنیا میں ایگزامپلز ایسی ہیں کہ لوگ ڈسیبل بھی تھے, انہوں نے بہت بڑی بڑی ڈسکوریز کی اور بڑی بڑی انوینشنز کی. سو پلیز ڈونٹ گیو اپ آن یور سیلف, ڈونٹ گیو اپ آن یور کڈس, کیونکہ وہ بچے آلریڈی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ ان کو یہ کہتے رہیں گے نہیں نہیں تم اس قابل نہیں ہو, اسکول نہیں جا سکتے,
تو बच्चा बेचारा कभी स्कूल नहीं जाएगा। वो ऑटोमेटिकली फील कर लेते हैं ट्रीटिंग में ऐसे क्वाइट ही है, डिफरेंटली। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ये चीजें सच अ पॉजिटिव अप्रोच, आई वुड लव टू अप्रिशिएट। बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छा पैगाम आपने हम तक पहुंचाया और हम आवाम तक पहुंचा रहे हैं। अभी हम चलते हैं ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो वापस हम माहौलियात की जाने बातें, बेसिक एजुकेशन के हवाले से बात हो रही है, तालीम का कितना किरदार है, किस हद तक अवेयरनेस बहुत जरूरी है करंटली माहौलियात से रिलेटेड, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। बैक जी, आप देख रहे हैं रोही एट 10। एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ जावेद मलिक साहब, माहिर माहौलियात, और दूसरे गेस्ट हमारे साथ जिनसे हम बहुत ज्यादा हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, डॉक्टर एहतशाम खालिद, न्यूरो फिजिशियन, जो कि हमें बच्चों के दिमागी अमराज से रिलेटेड आगाह कर रहे हैं। कौन कौन से कॉमन डिसऑर्डर्स हैं जिनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी वी कैन नॉट वर्क ऑन इट, और वर्किंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और वर्किंग हम तब कर सकते हैं जब हम इस बारे में बात करेंगे, इस बारे में प्रॉपर तरीके से एक हेल्दी डिस्कशन करेंगे। अशरफ जावेद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माहौलियात। बात कर रहे थे हम माहौल के हवाले से, एनवायरनमेंट के हवाले से, बेसिक एजुकेशन की। यूनिवर्सिटी लेवल पर इट्स फाइन, हम देख भी रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन भी लेते हैं, एनवायरमेंटल साइंसेज में इंटरेस्ट भी लेते हैं और बहुत आगे भी जाते हैं, बिकॉज इसका स्कोप है। जब भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें इसमें नजर आते हैं, बहुत अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखती है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि स्टूडेंट लेवल में, इनिशियल लेवल पे, यानी कि बच्चों में इसकी कितनी एजुकेशन रिक्वायर्ड है स्कूल लेवल पे? देखें, सबसे ज्यादा जरूरत ही अर्ली चाइल्डहुड से लेकर सेकेंडरी लेवल तक की है कि इन बच्चों की जो ग्रोथ होती है। अब देखें, पहले 5 साल की जिंदगी में बच्चा जो कुछ सीखता है पूरी जिंदगी वही कुछ करता है। बिल्कुल। अब आप उसे मास्टर लेवल पे जब तालीम देते हैं तो वो उसका इतना ज्यादा हिस्सा नहीं बनती उसकी जात का, वो इतनी इफेक्टिव नहीं साबित होती। तो जी, इसलिए इंतहाई जरूरी यही होता है कि पहले तो कोशिश की जाए कि हर बच्चे की जो मादरी जुबान है उसमें उसको तालीम दी जाए। चलो, ये फर्ज भी हम निभा चुके, बहुत कोशिशें हो चुकी, जो भी चल रहा है इट्स ओके। तो निसाब में इसे प्राइमरी रूट्स, प्राइमरी लेवल पे शामिल किया जाए और एक एक चैप्टर हर एक क्लास में इसका होना चाहिए। और इकोलॉजी पे होना चाहिए, इन्वायरमेंट पे होना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंस भी इनमें है, इकोसिस्टम पे होना चाहिए, ताकि अवेयरनेस हो उन्हें कि जानदारों के साथ इस मिट्टी की क्या जुड़त है, फजा की क्या जुड़त है, पानी है, हवा है, यहाँ के जो भी अशिया अनासिर हैं, उनसे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं क्या जुड़त है, उनकी एसोसिएशनिज्म क्या है। बुनियादी जो नुक्ता है यही है कि अगर ये नौजवान नस्ल समझ लेती है तो फिर उन्हें आगे भी मुश्किल नहीं होगी कि उनकी केयर कैसे करनी है। तो माहौल केयर का नाम है। हम शीशे के बर्तन तो ले लेते हैं लेकिन किचन में एक महीना से ज्यादा नहीं चलते। बिल्कुल, सिर्फ यही हमारा रवैया होता है कि हम केयरलेस लोग हैं, तो इसकी जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट जगहों पर हम नेग्लिजेंट हो जाते हैं। फिर जेनेटिकली अपने माहौल से जो हमारा रिलेशन बनता है उसको स्टडी करना जरूरी है। बायो जेनेटिक्स हैं कि आप देखें हमारी ये जो पाकिस्तान की मिट्टी है, यहाँ शायद आप ना जानते हूं, बहुत ज्यादा तोते हुआ करते थे। मकई के खेत तोतों से सब्ज हो जाया करते थे, इतने ज्यादा तोते थे, बागात में से उड़ते थे। कहाँ चले गए? कहाँ गए? कुछ तो तिजारत के जरिए बाहर चले गए, हमने बाहर भेज दिए। बाकी जो ये हुआ कि बहुत सारे तोते और दूसरे जो परिंदे हैं उनके जो अंडे हैं, एग्स हैं, हमने ये पेस्टिसाइड से उनको तबाह कर दिया, उनकी नस्ल को तबाह कर दिया। होता ये कि उन एम्ब्रियो जब अंडा जो है बच्चे तक के प्रोसेस की तरफ बढ़ता है तो उसके ऊपर एक झिल्ली होती है। वो झिल्ली नहीं बन पाती स्प्रे के असर की वजह से, जहरों के असर की वजह से अंडा टूट जाता है, वो मुकम्मल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से अफजाइश नस्ल का मसला बना और बहुत सारे परिंदे नायाब हो गए और हो रहे हैं। तो पेस्टिसाइड इकोलॉजी है, इस पे तवज्जो देना होगा। हमें खादों की तरफ वापस आना होगा, देसी खाद की तरफ। ये जो मवेशियों का गोबर है
उस देसी माहौल की तरफ हमें आने की जरूरत है ताकि हम अपने माहौल को बचा सकें, माहौल को साफ रख सकें और बचा सकें। ठीक है, बहुत सारी कॉमन चीजें हम देखते हैं, ट्रैफिक का इशू है जिससे पोल्यूशन बढ़ रही है। इनिशियल लेवल पर बहुत ही बेसिक चीजों में से आप क्या चीजें समझते हैं कि शामिल करनी चाहिए अपनी रूटीन में जिससे हम अपने माहौल को साफ रख सकते हैं? वैसे सबसे तो पहली बात चीजें हमें पता है, इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं कर पाते, हम लेजी बहुत हैं। में लेन का सबसे बड़ा इशू है। जितने हादसात हमारे यहाँ होते हैं, आप देखें जितने लोग, मैं यही कहूंगा कि सुबह ऑफिस को जा रहे होते हैं, मोटरसाइकिल वाले जितने भी हजरात हैं वो उस लेन पर चलते हैं जो कार की लेन है, छोड़ते नहीं है। अब सबको जल्दी है, दफ्तर जाना है, बड़ी गाड़ी जो है वो आराम आराम से जा रही है। हाँ जी। मोटरसाइकिल वालों की अलग से लेन है, स्लो स्पीड गाड़ियों की, रिक्शा है या दूसरे रेड़े हैं, उनकी तीसरी लेन बनती है, वो बिल्कुल स्लो है। अब बाज़ औक़ात वो तीसरी लेन वाले पहली लेन में आ जाते हैं। अब इसी लेन को अगर हम फॉलो करते हैं तो पूरी जिंदगी पर इसका इतलाक किया जा सकता है कि हर जगह पर हम अपनी लेन को फॉलो करें कि हमें रहना कहाँ है। फिर बात वही डिसिप्लिन पे आ जाती है कि हम डिसिप्लिन नहीं है, तो डिसिप्लिन नहीं है। फिर ये है कि हम गाड़ियों का टेस्ट नहीं कराते। सालाना टेस्ट रिपोर्ट हमें लेना चाहिए, महकमा माहौलियात को चाहिए कि उनकी जो टेस्ट रिपोर्ट ले कि गाड़ी फिजिबिलिटी उसकी क्या है, क्या वो रोड के काबिल है, हादसे का शिकार ना हो जाए, कोई चीज टूटी हुई, बाज़ औक़ात उनकी बत्तियां लटकी होती हैं। तो एक तो हादसों से बचाना है, दूसरा ये है कि रोड के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जानवर हैं, यूरोप में अभी ये बात मैंने की, पुलिस डिपार्टमेंट से मैंने की, तो मैंने कहा कि इम्प्लीमेंटेशंस आप करें। मोटरवेज वालों से भी मेरी बात हुई कि यूरोप में जो कवानीन नाफिज हैं कि हिट करने के, कुत्ते को भी हिट करते हैं, किसी भी जानवर को, तो वहां जुर्माना भी है, साथ जेल भी है। हमारे यहाँ तो जानवरों को हिट किया जाता है, जानवर मर जाते हैं और गाड़ी वाले से कोई पूछता नहीं है कि आपने इसे क्यों मारा। जितना एक इंसान का, एक ड्राइवर का हक है इस धरती पर, उतना ही कुत्ते का भी हक है, बिल्कुल, उतना बिल्ली का भी हक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो ये चीजें हैं जिनकी तरबियत देना इस माहौल के इंसान को जरूरी है। बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए कानून में। जैसे एनिमल राइट्स के ऊपर बात करें, किससे भी कर लें, बड़े से बड़े स्कॉलर भी हों, एंड दे वुड बी लाइक पहले इंसान, सोशल मीडिया पे जानवरों को मारता हुआ दिखाया जाता है कि किस तरह तशद्दुद किया जा रहा है। बिल्कुल, इस तरह के भयानक किस्म के लोग हैं। तो हमारी इस इकोलॉजी को एनफोर्समेंट एजेंसीज के थ्रू बेहतर बनाया जा सकता है। पहले तो अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब रवैये बेहतर होंगे, हम सफाई के कायल होंगे, हम जेनेटिक्स की जो बेसिस हैं उनको जानेंगे, इकोसिस्टम को जानेंगे, तो फिर हम बहुत सारी जिम्मेदारियों को समझते हैं। और चेंज देखने के लिए चेंज लाना पड़ता है। पहले हम अपने आप को चेंज कर लें तो हो सकता है कि हमें सामने हम चेंज आ रहे हैं, तो हम खत्म करें अपने जो रवैये हैं हमारे। पॉइंट आपने ऐड किया है। अपनी जात की पोल्यूशन खत्म होगी तो हमें अंधेरा नजर नहीं आएगा, हर चीज उजली उजली नजर आएगी। बहुत अच्छा आपने पॉइंट ऐड किया। डॉक्टर एहतेशाम खालिद हमारे साथ मौजूद है। बात हो रही है डाउन सिंड्रोम पे, जिसका आपको भी पता होगा, और बात अब मैं करना चाह रही हूँ इसकी सिवियरिटी पे। कितनी सिवियरिटी हो सकती है इसकी? वो तो डिपेंडिंग ऑन केस टू केस होता है, और उसमें बड़ी डेप्थ है जेनेटिक्स की अपनी के म्यूटेशंस किस तरह की हैं नेचुरली। और मैं ये भी कहता चलूँ कि जब भी आप बड़े लाइफ चेंजिंग डिसीजंस लें, जैसे जॉब या मैरिज, तो जेनेटिक काउंसलर के साथ या ऐसे लोग जिनकी जेनेटिक्स में एक्सपीरियंस है उनके साथ डिस्कस ज़रूर करें। एक और चीज़ जो मैं यहाँ ऐड करता जाऊँ, क्योंकि अगेन आई नो के टाइम कम होता है, वो ये कि आजकल के जो बच्चे हैं, चाहे कोविड की वजह से या वैसे भी, उनमें बहुत ज़्यादा बिहेवियर या मूड डिसऑर्डर्स, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, सब में देखने में मिल रहे हैं। सिमिलरली दौरे और बच्चों में माइग्रेन्स छोटे बच्चों में बड़े कॉमन हैं, तकरीबन 10% बच्चों को, जबकि अभी वो 10 साल से भी कम उम्र के होते हैं, सर दर्द बड़ा कॉमनली देखने को मिलता है। लेकिन हम कहते नहीं बच्चों को तो सर दर्द नहीं होता। ऐसे ही है, तो 10% बच्चों में माइग्रेन हो सकता है। तो अगर बार बार सर दर्द हो रहा है किसी बच्चे में, तो प्लीज पीडियाट्रिशियन को दिखाइए या न्यूरोफिजिशियन को उसके बाद दिखाइए। लेकिन एक चीज जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा वो है सेल फोन यूज, क्योंकि इस सारे टाइम में सेल फोन यूज बच्चों में भी बढ़ा, बड़ों में भी बढ़ा। इवन यूट्यूब और बाकी जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स, स्ट्रीमिंग, जो स्क्रीन टाइम है बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब माशाल्लाह मेरे भी बच्चे हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको कुछ भी देखना है यूट्यूब पे, वीडियो गेम देखनी है, कुछ देखना है, आप रादर टीवी पे देखें बनिस्बत उस छोटी स्क्रीन के, क्योंकि उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। एक तो ये कि बच्चों में जो मूड और बिहेवियर चेंजेस हैं, दौरे बढ़ जाते हैं ज्यादा स्क्रीन यूज से, क्योंकि वो जो फ्लिकरिंग स्क्रीन होती है
اور وہ کافی پاس ہوتی ہے ان کے چہرے سے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات بچے کافی دیر بیٹھے رہتے ہیں, ان کو یہ بھی نہیں پتا چلتا انہوں نے باتھ روم جانا تھا, انہوں نے کچھ کھانا تھا, پسندیدہ چیز ان کی رکھ دیں, they won't care about ایسے ہی ہے. سو پلیز اس چیز کو نوٹس کریں اور بچوں کو ڈسٹریکٹ کریں کہ اچھا تم اب یہ کھانا کھا لو گے تو دیکھنے دیا جائے گا, یا یہ تم کرو گے تو ٹی وی. اور ٹائم, جس طرح ہم جب چھوٹے تھے تو جی یہ 1 گھنٹہ آپ کا ٹی وی ٹائم ہے, یہ ڈرامہ ٹائم ہے, تو بچوں میں تھوڑا سا ٹائم کی سینس جو ہے وہ برقرار رکھیں, کیونکہ اس سے بچوں میں جیسے میں نے کہا دورے بھی بڑھ رہے ہیں, سر درد بھی بڑھ رہے ہیں, موڈ بیہیویئر پرابلم بھی بہت بڑھ رہے ہیں, اسکول پرفارمنس, کیونکہ بیچ میں بچوں نے ایک بڑا اچھا اسکولس نے شروع کیا کہ جی ان کو آن لائن ایجوکیشن کی جائے, اور وہ نیچرلی اتنے سارے لیپ ٹاپس تو نہیں آپ لے سکتے, تو ہر کسی نے سیل فون لے لیا. اس سے بچوں کو یہ بہانہ مل گیا کہ ہم تو جی اس پہ پڑھ رہے ہیں آن لائن کلاس. تو میرے پاس ایکچولی بہت سارے ٹین ایجر بچیاں ایسے آئے کہ جی ہم تو پڑھ رہے ہوتے ہیں 5-6 گھنٹے. تو وہ یہ مجھے بھی پتا ہے, میرا بھی بیٹا اب ٹین ایجر ہے, تو نیچے تو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں, ٹیکسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو پلیز میں پھر یہ کہوں گا پیرنٹس پہ یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بچوں کو گائیڈ کریں. اگر وہ گائیڈ کریں گے, ایک سرٹن ٹائم آتا ہے, بچے بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ان کے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے. مجھے یہ میرے ایون ڈاکٹرز کولیگس نے اور کچھ اور کولیگس نے یہ بات کہی کہ بچہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے, یعنی اگر 10 سال یا 10 سال سے چھوٹا ہے تو اس سے کیا ڈسکس کرنا اتنی امپورٹنٹ چیز, یا اگر میں کوئی ڈیسیجن لے رہا ہوں تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کا خیال ہے آپ کا بچہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے, اگر آپ سوچیں گے کہ وہ اتنا انٹیلیجنٹ ہے کہ آپ اس سے ڈسکس کر سکیں, تو آہستہ آہستہ ان میں یہ سینس ڈیولپ ہو جائے گی, ایک سینس آف ریسپانسبلٹی بھی آ جائے گی. تو پلیز اپنے بچوں پہ توجہ دیجیے, ہیلدی ڈسکشن کریں, ان کو انوالو کریں. اگر آپ پریشان ہیں اور آپ کسی وجہ سے شارٹ ٹیمپرڈ ہیں, غصے میں ہیں, تو وہ بھی اپنے بچوں سے ڈسکس کریں کہ میں ایسا آج کیوں ہوں, کہ میرے ساتھ جاب میں یہ مسئلہ ہوا, یا میں اس وجہ سے پریشان ہوں. تو تاکہ بچوں کو بھی یہ ایک آئیڈیا ہو کہ ان کے والدین اگر آج غصے میں ہیں تو کیوں ہیں. ٹھیک ہے, ایک فرینڈلی بانڈنگ بہت ضروری ہے والدین کی اور بچوں کی. ڈاکٹر احتشام خالد, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور اشرف جاوید ملک صاحب, بہت ساری چیزیں, بہت امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نے ایڈ کر, بیچ میں بڑی اچھی باتیں آپ کہہ گئے. آپ کا بہت شکریہ, آپ آئے اور موقع دیا, اور امید کرتے ہیں آپ کا وقت یہاں پر اچھا گزرا ہوگا. ٹائم چونکہ شارٹ ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کو کور کر سکیں. کی باتیں ہوئی, لوگوں کو پتہ چلا. بالکل, اویئرنیس جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور اسی اویئرنیس کے لیے ہم روزانہ مختلف پرسنالٹیز کو بلاتے ہیں تاکہ وہ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہمیں بہت ساری چیزوں سے آگاہ کریں. اسی کے ساتھ چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب اور دیکھتے ہیں کون سے مہمان اگلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, جن کے ساتھ ہم وقت گزاریں گے اور بہت ساری چیزیں جانیں گے. لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی, آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10. ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے شو میں. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہے بہت ہی خاص سے مہمان, اور یہ سیگمنٹ بہت انٹرسٹنگ, بہت ہی پروڈکٹیو ہونے جا رہا ہے. بہت ہیلدی ڈسکشن ہوگی اس سیگمنٹ میں بھی ہمیشہ کی طرح ہی. اور ہمارے ساتھ جو گیسٹ اس وقت موجود ہیں وہ ہیں سارو عمران, ڈسٹرکٹ فوکل پرسن اسکلز ڈیولپمنٹ ٹرانسجینڈر کمیونٹی. السلام علیکم, کیا حال ہیں؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آج کل کیا چل رہا ہے؟ آج کل ابھی ریسنٹلی میں نے ایم فل کمپلیٹ کیا ہے انٹرپرینیورشپ میں BZU سے, اور لائک ٹرانسجینڈرس کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں کہ ان کے اکنامک اپلفٹنگ کے لیے, بیکاز یہ بہت ضروری ہے کہ اب ان کو جو ہے اکنامک امپاورمنٹ کی طرف لے کر آیا جائے, اور جو ان کو رسکی لائیولیہڈس ہیں ان سے نکال کے رسپیکٹیبل لائیولیہڈس کی طرف لے کر آیا جائے. ویری گڈ, نو ڈاؤٹ, بہت اچھا کام, اور آپ کے اس کام کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے کم ہے, اور اس میں ہمیں اپنا کردار بھی ادا کرنے کی ضرورت ہے. موونگ ٹو دی ویری سیکنڈ گیسٹ, ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی جعفر ببلی, ڈویژنل صدر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ. السلام علیکم, کیا حال ہیں؟ وعلیکم السلام جی, آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ. موسم کے بارے میں ذرا بتائیں, موسم آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ موسم بہت اچھا ہے, بس سردی تو ہے, ویسے خشک سردی پڑ رہی ہے, جیسے کہ بیماری وغیرہ, کھانسی, نزلہ, زکام, بخار وغیرہ تو یہ سب کچھ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. جی جی. اور ویسے کیا چل رہا ہے؟ جی, ویسے کھانے پینے کے لیے گرم چیزیں بھی ہیں. کیا بات ہے, یعنی اپنا خیال رکھا جا رہا ہے. جی جی. ٹھیک ہے. موسم, ویسے آپ کا کیا کہنا ہے, موسم, آپ کو یہ والا موسم پسند ہے یا نہیں؟
लोगों को बहार पसंद होती है, मुझे खिज़ां पसंद है। आपको खिज़ां पसंद है? आपको खिज़ां पसंद है, क्या बात है, मतलब आपकी और मेरी जो नेचर है वो मैच कर गई है यहाँ पे। मुझे भी खिज़ां बहुत पसंद है। और सर खिज़ां को उदासी के साथ रिलेट किया जाता है शायर हज़रात जो हमारे हैं। मेरे ख्याल से तो वो एक बहुत खूबसूरत वो एहसास होता है कि जब आप रीबिल्ड कर रहे होते हो ना खुद को, पत्ते झड़ रहे होते हैं, दैट्स मीन के कोई भी एंडिंग सिर्फ एंडिंग नहीं होती, वो एक न्यू बिगनिंग होती है। और उसको जो है इट्स योर परसेप्शन कि आप किसी भी चीज को कैसे परसीव करते हो। लेकिन ज्यादा जो इसके बारे में परसेप्शन है दैट इज कि आप जो है वो उदास हैं और चीजें जो है वो पत्ते जो है वो झड़ रहे हैं और एक अजीब सा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ हुआ है, खामोशी है, तो इसको ज्यादातर राइटिंग्स में और शेरो शायरी में उदासी के साथ रिलेट किया जाता है ना। आई डू नॉट लाइक दैट। बिल्कुल, मेरे ख्याल से उदासी या खुशी का ताल्लुक आपके अंदर से होता है। अगर आप अंदर से खुश नहीं है तो बेशक आपके बाहर जितने मर्जी फूल खिले हुए हों तो वो मुरझाए हुए ही लगते हैं आपको। एग्जैक्टली ऐसा ही है, अंदर का जो माहौल है, अंदर का जो मौसम है वही सब कुछ होता है। अंदर से आप खुश हैं तो बाहर कुछ भी हो जाए आपको रौनक ही रौनक नजर आएगी, लेकिन अंदर से अगर आप उदास हैं, बाहर ढोल वाला ढोल बजा रहा हो, आपको वो ढोल सुनाई नहीं देगा। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है जी, ऐसा ही है। हाजी जाफर बबली हमारे साथ मौजूद, और अब हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की फंक्शनल होने पर जरा बात कर लेते हैं। आजकल क्या चल रहा है, थोड़ा सा इस हवाले से हम बात कर लेते हैं ना। आवाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है और किस चीज पे आजकल फोकस चल रहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे ख्वाजा सराओं पे। जो भी होता है मतलब सर जो भी हैं हमारे ख्वाजा सराओं के, जैसे कि तालीम के हवाले से हैं और हेल्थ के हवाले से, जी एजुकेशन के हवाले से हैं, जो भी हैं वो हमारे ख्वाजा सराओं के साथ कोई भी सलूक ऐसा बात सलूक की कोई करता है, वैसे कोई मसला मसाइल होता है वो हमारा साथ देते हैं। हमारे ख्वाजा सराओं के ट्रांसजेंडर का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। ठीक है, आप एज अ प्रेसिडेंट इसको डील कर रहे हैं और अच्छे तरीके से यकीनन आपका काम चल रहा होगा। तो एज अ प्रेसिडेंट अभी तक आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है। जहाँ भी कोई मसला मसाइल होता है हमारे ख्वाजा सराओं के साथ वहीं कॉल आती है ना, मुझे 24 घंटे मेरा नंबर आना रहता है और मैं वहीं पहुंच जाती हूँ। हाँ बेलौस काम करती हूँ, मैं किसी से कुछ भी नहीं लेती और मैं उनके साथ ही खड़ी हूँ। क्या बात है। तो आपने एज अ प्रेसिडेंट यहाँ पर अपनी खिदमत कब शुरू की? ये तकरीबन 1 साल हो गया। हमारा डिवीजनल पहले जिले सदर थे, मैं जिला व्याड़ी में, अब मैं डिवीजनल सदर हूँ मुल्तान। ठीक है, तो आपके जो डिपार्टमेंट में एक माहौल है, अगर हम आपसे पूछें कि माहौल कैसा है और आप इस पॉइंट पर, इस पोजीशन को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह हम बहुत अच्छा, हमारा जो है ख्वाजा सराओं के लिए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने ख्वाजा सराओं को ये समझा रहे हैं कि आप अच्छे तरीके से चलें और सेक्सी कपड़े भी न पहने। जो फंक्शन वगैरह पे जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि फंक्शन पे जाएं, आप सीरियस माहौल में जाएं और आप कपड़े अच्छे अच्छे पहन के जाएं और सेक्सी कोई भी लिबास ना पहन के जाएं कि जिस तरह से हमारे पे उंगली उठाई जाए। हाँ जी ठीक है, यानी अपने एंड से बहुत सारा काम जो है वो चल रहा है और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आपका खूब साथ दे रहा है। बड़ी अच्छी बात है। सारो इमरान की जानिब मूव करते हैं। ट्रेनिंग सेशंस पर हम बात कर लेते हैं, स्किल्स डेवलपमेंट पर बात कर लेते हैं और इनके अपनी जिंदगी के हवाले से भी बात कर लेते हैं। कहां से चले, कहां तक पहुंचे, इस हवाले से बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने अपने एमफिल का जिक्र किया, उस बारे में जरा बताइएगा। देखिए सबसे पहली चीज तो ये होती है जो मैंने अब तक सीखा है, पाकिस्तान एक बहुत अच्छा कंट्री है नो डाउट ट्रांसजेंडर्स के लिए। ठीक है, इट्स योर बिहेवियर्स कि आप कैसे लेके चलते हो। ठीक है, अगर आप अपने बिहेवियर्स को उन बिहेवियर्स के साथ लिंक करते हो जो सोशल एक्सेप्टेबल हैं, रिलीजियसली एक्सेप्टेबल हैं, तो आपकी फैमिली भी आपको एक्सेप्ट करती है, आपका माशरा भी आपको एक्सेप्ट करता है। अब यहाँ पे जो फैमिली का रोल जो मेरी जिंदगी में भी रहा और जो मेरा ख्याल है हर इंसान की जिंदगी में जो फैमिली का रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और फैमिलीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ क्योंकि मैंने हमेशा यही सोचा था कि चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर आप अपने घर वालों को नहीं बदल सकते, इट्स ऑफ नो यूज कि आप चाहे यूएन लेवल पर भी जाके जितना मर्जी तकरीरें कर लो तो। एंड देन इट्स कम टू एजुकेशन कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज के लिए। एंड उसमें एक परसेप्शन ये दी गई मुझे कि बीइंग अ ट्रांसजेंडर बहुत मसाइल होंगे यूनिवर्सिटी में, ये होगा, बट नो डाउट शुरू में थोड़े मसले रहते हैं। मतलब इट वाज चैलेंजिंग। ठीक है, उसमें बाकी लोगों का भी कसूर नहीं होता बिकॉज उनके लिए भी एक नई चीज है ना, पहले कभी कोई आया ही नहीं, वो कैसे उन्होंने देखना है व्हाट इज ट्रांसजेंडर और उस प्रोनाउन क्या यूज करने हैं। टीचर्स के लिए भी नया लर्निंग एक्सपीरियंस है। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स BZU ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और यहाँ पे स्पेशली मैडम रेहाना कौसर हैं, डॉक्टर आसिफ यासीन है, दे हैव सपोर्टेड अ लॉट कि उन्होंने एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि जहां पर मुझे लेफ्ट आउट ना फील हो।
تو یعنی آپ کا وہاں پر جرنی جو تھی وہ اچھی رہی؟ میری تو بہت اچھی رہی اور مطلب مجھے نہیں سمجھ آتا کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں یونیورسٹیز جو ہیں وہ ٹرانسجینڈرز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی یا ہم پڑھ نہیں سکتے یا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ خود آگے بڑھنا چاہو تو آپ کو کچھ روک نہیں سکتا. اٹس لائک کہ آپ کو اپنے خدا پر یقین ہونا چاہیے اور پھر نیت. اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کی نیت آپ کے انٹینشن کیا ہیں, آپ گرو کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ موٹیویشن لوز کر جائیں گے تو پھر آپ باقیوں کے لیے کبھی بھی انسپریشن نہیں بن پائیں گے. ٹاکنگ اباؤٹ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اگر بات کرتے ہیں تو ہم نے ٹرانسجینڈر اسکول دیکھا ہے ملتان میں فار دا ویری فرسٹ ٹائم. پراپر کلاسز کا آغاز کرنا اور ایک الگ ماحول میں نہیں بلکہ اسی ماحول میں بلینڈ کرنا, آئی تھنک دس از ویری ویری پازیٹیو اور پازیٹیو پروجیکشن اس سے ہوئی ہے, بہت پازیٹیو امیج گیا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں اس میں جن لوگوں نے یہ انیشیٹ کیا ہے ان کا کریڈٹ جاتا ہے, جس میں جو ہے علیشہ شرازی ہیں, اس میں شانی ہیں, دے ور پائنیئرز. لیکن اب میں بھی اس میں والنٹیرلی پڑھا رہی ہوں اس اسکول میں, بیکاز مجھے لگتا ہے یہ میری ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ جب میں نے ایجوکیشن لیا میں اسے ڈیلیور بھی کروں. اور ڈیفینیٹلی جو سب سے امپورٹنٹ رول اس میں ہے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا, کہ انہوں نے انیشیٹو لیا کہ ٹرانسجینڈرز کے لیے ایک اسپیسیفکلی اسکول ڈیولپ کیا جس میں ان کے پک اینڈ ڈراپ, ان کے یونیفارم, ان کی بکس اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور آپ 2 گھنٹے کا ان کا اسکول ہے اور آپ مطلب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایجوکیشن کی طرف لے کر آئیں, بیکاز ایجوکیشن از دا بیسک اسٹیپ کسی بھی کمیونٹی کو چینج کرنے کے لیے. اسپیشلی اگر ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں, جو نئی جنریشن ہے ٹرانسجینڈرز کی, ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایجوکیشن کی طرف آئیں رادر دین کہ پھر وہ ایک نئی جنریشن دوبارہ سے بیگنگ کی طرف, سیکس ورکنگ کی طرف, ناچنے گانے کی طرف جائے. تو اس کے بہتر ہے کہ وہ ایجوکیشن کی طرف آئے اور ایجوکیشن کے بعد آپ کے پاس کوئی آپشن, آپ امپلائمنٹ کی طرف جائیں یا انٹرپرینورشپ کی طرف جائیں. اینڈ بینگ جب کوئی بھی کمیونٹی ایز اے ریسپیکٹیبل لائیولیہڈ سے اپنے کنٹری کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے ایز اے ٹیکس پیئرز, تو ڈیفینیٹلی ان کے رائٹس اپلفٹ ہوتے ہیں. obviously ہاں, تو یعنی یو آر ورکنگ آن اٹ. جی جی ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے. ہم ایجوکیشن کی بات کریں بیکاز دیٹ از اے ویری فرسٹ اسٹیپ جہاں سے آپ شعور حاصل کر سکتے ہیں, اپنی ورتھ پہچان سکتے ہیں. اپنی ورتھ جاننا پہچاننا کتنا ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ایکسپٹ کرنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہمارے بیچ اون کرنا. ہاں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ڈینائل میں ہوتے ہیں, شرم آتی ہے ان کو اپنی جینڈر ایکسپٹ کرتے ہوئے 4 لوگوں کے سامنے. تو جب تک آپ خود اپنے آپ کو ایکسپٹ نہیں کرو گے, معاشرہ کیسے کرے گا, فیملی کیسے کرے گی, آپ کا کنٹری کیسے کرے گا, آپ کی دنیا کیسے کرے گی. اور اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی, آپ کے راستے میں پتھر ہوتے ہیں, اس سے آپ دیوار بناتے ہو یا پل بناتے ہو. اٹس اپ ٹو یو. اور میرا خیال سے جو پین ہوتا ہے نا, وہ آپ کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. وہی آپ کو شیٹر بھی کر سکتا ہے اور وہی آپ کو امپاور بھی کر سکتا ہے. اور اینڈ آئی بلیو دیٹ کہ جو ریئل لیڈرز ہوتے ہیں, جو انفلوئنسرز ہوتے ہیں, جو چینج میکرز ہوتے ہیں, دے نو ہاؤ ٹو چینج پین انٹو پاور. یا تو اور بیکاز دے آر دی انفلوئنسرز اور انہوں نے ایک پرٹیکولر سیگمنٹ کو انفلوئنس کرنا ہوتا ہے, تو obviously اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے پوٹینشیل کو پہلے ایکنالج کریں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں. حاجی جعفر ببلی ہمارے ساتھ موجود, ڈویژنل صدر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی ورکنگ کے اوپر کتنا فنکشنل ہے, آج کل کیا چل رہا ہے, اس حوالے سے تو ہم بات کر ہی رہے ہیں. لیکن اگر ہم بازاروں کا رخ کرتے ہیں, ایک نظر وہاں ڈالتے ہیں, گلی محلوں کی بات کرتے ہیں, ہم ٹرانسجینڈرز دیکھتے ہیں, خواجہ سرا دیکھتے ہیں تیار ہوئے ہوئے لوگوں سے بھیک مانگتے ہوئے, جو کہ ایک انسان کو بھی اپنا آپ ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور پھر اگر آپ ان کو کچھ نہیں دیتے تو آگے سے میں نے کبھی نہیں کسی کوئی بد دعا سنی یا کچھ ایسا سنا. اس پوائنٹ پہ بھی جب آپ ان کو کچھ نہیں دیتے, کچھ ان کے ہاتھ میں 10 روپے بھی نہیں پکڑاتے, اس صورت میں بھی وہ آپ کو دعا دے کر جاتے ہیں. اس سے ہم لوگوں کے لیے میں سمجھتی ہوں بہت بڑا لیسن ہے ہم لوگوں کے لیے, جو کہ اس چیز سے نہیں گزرے, ہم نے یہ چیلنج زندگی میں فیس نہیں کیا. ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ میرا پیغام تو یہ ہے کہ وہ جو ہمارے جاتے ہیں نا مانگنے کے لیے, بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں, جیسے کہ وہ فنکشن بھی نہیں کر سکتے, فنکشن سے زیادہ عمر ہو جاتی ہے, ان کی اولڈ ہو جاتے ہیں, اس لیے وہ بھیک مانگنے کے لیے, کیونکہ اپنی روٹی کمانے کے لیے جاتے ہیں. اور جو اب کوئی بھی انسان اس کو کہتا ہے کہ میں معاف کر دو,
اس میں دل کے میں تو دکھ ہوتا ہے. ویسے وہ بد دعا نہیں دیتے, وہ خوش ہو کے چلے جاتے ہیں. یہ ہمارے خواجہ سراؤں کی یہ خاصیت ہے کہ وہ بد دعا نہیں دیتے کسی کو. کوئی اس کو بدتمیزی بھی کر لیتا ہے, چپیٹ بھی مار دیتا ہے, اور اس کو دھکا بھی دے دیتا ہے, اس کو کوئی بات ایسے بھی کر دیتا ہے, وہ مینڈ نہیں کرتے, وہ انہیں خوش ہو کے چلے جاتے ہیں. یعنی وہ اپنی ذات میں بہت خوش ہوتے ہیں. ہم سے تو زیادہ ہی خوش ہوتے ہیں. میں نے تو یہ چیز نوٹ کی ہے. آپ نے بات کیا کہ جب زیادہ ایج ہو جاتی ہے یا جب وہ فنکشنز نہیں کرتے, تو وہ ایج جب وہ فنکشنز کر سکتے ہیں یا ایبل ہوتے ہیں کہ وہ جائیں فنکشنز اٹینڈ کریں یا وہاں پر جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کریں, اس پوائنٹ پر اس سے بچانے کے لیے آپ کا ڈپارٹمنٹ, آپ خود کیا کام کر رہے ہیں؟ جی ہم تو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئیں, ہم ان کو کھانے پینے کے لیے بھی دیں گے, رہائش کے لیے بھی دیتے ہیں ہم ارلی ایج میں. جی اور ان کو جو بھی ان کے اخراجات ہوتے ہیں وہ ہم اٹھانے کے لیے تیار ہیں. ہاں جی. تو کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں, اس میں کوئی ایسا سیگمنٹ بھی ہوتا ہے جو آپ سے ریزسٹ کریں کہ نہیں ہم یہ نہیں کرنا چاہتے, ہم وہی کرنا چاہتے ہیں جس پر ہم ہیں, وہی ایکٹیویٹی, وہی فنکشن؟ جی کافی لوگ ہیں ایسے جو کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے آپ ہی کما کے اپنے آپ ہی, ہم کسی کے بوجھ نہیں بننا چاہتے, ہم کسی کے لیے بوجھ نہیں بننا چاہتے. مطلب یہ بھی ایک انٹینشن کی بات ہے کہ ان کی انٹینشن یہ ہے کہ وہ کسی پر برڈن نہیں بننا چاہتے. اس حوالے سے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جو بھی ورکنگ ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, سارو عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں. ٹریننگ سیشنز کی ہم بات کرتے ہیں, اسکلز ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں. اسکل ہونا تو از ویری امپورٹنٹ. آپ کے پاس ایجوکیشن ہے نہیں, آپ نے تعلیم حاصل کی ہے, ڈگری ہے نہیں ہے, آئی تھنک دیٹ ڈز ناٹ کاؤنٹ. لیکن اگر آپ کے پاس مہارت ہے, ہنر ہے, آپ کچھ کر سکتے ہیں کسی بھی ریلیونٹ فیلڈ میں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ادھر یو کین ٹیچ اور یو کین بی اے بیوٹیشین اور میک اپ آرٹسٹ, اینی تھنگ. تو اسکل ہونا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں, اسکل سے پہلے میں جو ببلی جی کی بات ہے وہ ہی کنٹینیو کر کے اس کو لنک اپ کروں گی. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو صحیح اور غلط کا فرق بہت ضروری ہوتا ہے, بہت ضروری ہے, جو کہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ صحیح طریقے سے ارننگ کیا ہے. دیکھیں, اگر کوئی عورت بھی بھیک مانگ رہی ہے تو اس کی بھی عزت نہیں ہے, ایک مرد بھی بھیک مانگ رہا ہے تو اس کی عزت نہیں ہے, تو ہم کیوں پروموٹ کر رہے ہیں بیگنگ کو؟ ایگزیکٹلی. دیر شوڈ بی لمیٹیشنز فرام دا گورنمنٹ کہ جب تک اسٹاپ نہیں کریں گے بیگنگ کو تو وہ آلٹرنیٹ سورس آف انکم کی طرف نہیں آئیں گے. دس از ایزی ٹو ارن منی. ٹھیک ہے, آپ کے سیکس ورکنگ ایزی ٹو ارن منی ہے, ایزی ٹو ایڈکشن منی ہے. جب تک اسے نہیں نکالیں گے, جب تک ان پہ بینس نہیں ہوں گے, تب تک وہ آلٹرنیٹلی سورس آف انکم کی طرف کیسے آئیں گے؟ جو کہ ہمارے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی حلال ہو, ہمارے سوشل پوائنٹ آف ویو سے اور ہمارے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے بھی, کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں یو کین ناٹ, آپ بیگنگ نہیں کر سکتے. بیگنگ کرنا غلط بات ہے. ٹھیک ہے, سیکس ورکنگ جو ہے یا پروسٹیٹیوشن جو ہے, دس از ناٹ لا ان اسلامی جمہوریہ پاکستان. اور ڈیفینیٹلی جب تک یہ بہیویئر چینج نہیں ہوں گے, معاشرے کا جو پرسپشن ہے ٹوورڈ دا ڈگنیٹی آف دا ٹرانس پرسن وہ چینج نہیں ہو سکتا. اب کمنگ بیک ٹو کہ ہاں اب ہم وہاں سے ان کو اگر ہٹا رہے ہیں تو وٹ شوڈ بی دا الٹرنیٹ سورس آف انکم. وہاں پر اب سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے, جو ہمارا ورک پلان ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو ڈیزائن کہ ہم ان کو اسکل بلڈ کریں, نہ صرف اسکل بلڈ کریں بلکہ ان کو کنیکٹ کریں ٹوورڈز ایکسیس ٹو کیپٹل اینڈ انویسٹمنٹس. ٹھیک ہے, اور انویسٹمنٹس کے چاہے وہ مائکرو لیول پر ہوں, چاہے وہ گرانٹس ہوں, چاہے وہ لونز ہوں, اس سے وہ اپنے مائکرو بزنس اسٹارٹ کریں. اور یہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اسپیشلی اس کا کریڈٹ جاتا ہے ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہیں مزمل یار صاحب جو ہیں, اور جو نند لال ہیں صاحب, دے آر ویری مچ have progressive جو ان کی سوچ ہے towards the uplifting of transgender people. اور آڈینس کے بھی اور آپ کی بھی نالج کے لیے میں ایک بات شیئر کروں. میں 2013 سے کام کر رہی ہوں, نیشنل بھی کام کیا, انٹرنیشنل بھی بہت کام کیا ہے, بہت بڑی بڑی آرگنائزیشن کے ساتھ. جتنا ڈیٹا انالیسس پہ جو ہم نے یہ نتیجہ نکالا ہے, جتنی بھی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں ٹرانسجینڈرز پر, چاہے وہ ہراسمنٹ ہو, چاہے وہ بلنگ ہو, تھریٹس ہوں, ایون مرڈرز تک, وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ وہ فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہے اپنے ابیوزرز پہ, یا پھر رسکی لائیولیہڈس میں انوالوڈ ہیں. ٹھیک ہے, جو ٹرانسجینڈرز, اگر آپ ایک رینڈم اسٹڈی اٹھا کر دیکھیں پاکستان کی, جو ٹرانسجینڈرز باعزت روزگار میں ہیں, اپنا اکنامکلی امپاورڈ ہیں, ان کے مسائل کم ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ وہ لوگ جو کہ ڈیپینڈنٹ ہیں یا وہ ڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں مردوں کے پیسوں پہ یا ان کی کمائی پہ, کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں. اور اس میں ایک پرسپشن یہ سمجھی جاتی ہے کہ یہ ہمارا, جسے ہم ٹپیکل لینگویج میں کہتے ہیں کہ ہمارا جوبن ہے. دس از ناٹ جوبن. جوبن اور جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی واہ واہ تب ہے جب آپ خود کما رہے ہو, آپ میں اتنا ٹیلنٹ ہے, اینڈ یو آر
लाइक कंट्रीब्यूटिंग अपनी जात के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी और अपने कंट्री के लिए भी। ठीक है, अभी करंटली अगर हम बात करें सोशली एक्सेप्टेबल होने की, दिस इज अ वेरी टिपिकल पॉइंट, लेकिन वी हैव टू डिस्कस इट बिकॉज मेजॉरिटी, अभी भी हम अगर मेजॉरिटी की बात करते हैं तो वी सी people who are being very harsh and very rude towards transgenders. बहुत मेजर सेगमेंट है हमारी सोसाइटी का, एंड वी कैन नॉट डिनाई दैट। हम उस बात से रिफ्यूज कर ही नहीं सकते कि नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। वी हैव टू डिस्कस ऑल दी पर्सपेक्टिव्स, हर एस्पेक्ट से हमने बात करनी है, तो हम ये इग्नोर कर ही नहीं सकते कि बहुत सारा सेगमेंट है जो अभी भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक्सेप्ट नहीं करता। आपका उनके लिए क्या मैसेज होगा? मेरा सिर्फ एक ही मैसेज होता है कि जो भी ट्रांसजेंडर्स होते हैं वो ट्रांसजेंडर से पैदा नहीं होते हैं, ठीक है, वो आप लोगों के में से पैदा होते हैं। एंड कार्मा, ठीक है, कुदरत का जो कार्मा है ना वो बहुत बेनियाज, और अल्लाह ताला जो है वो अपने जो कहता ना कि अल्लाह ताला कहता है कि मैं अपने हकूक तो माफ कर दूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरे किसी बंदे का दिल दुखाया या किसी को तकलीफ पहुंचाई तो वो तुम इसी दुनिया में ही उसका जो है वो देकर जाओगे। और मैं इस बात पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि जो जस्टिस सिस्टम है, अल्लाह का जो निज़ाम है जस्टिस का, वो बहुत जो है ना अच्छा है, और वो होता है। आप हमें नहीं पता कि शायद हमारे पेरेंट्स ने कभी किसी ट्रांसजेंडर का दिल दुखाया हो उस टाइम पर। बहुत सारी सोचें आपके माइंड में आ जाती हैं। आप जो है ये सोच लेते हो कि आप परफेक्ट हो, यहाँ से आप नेगेटिविटी शुरू होती है। जो हमारे परसेप्शन की वो एक बहुत बड़ी जो लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है, और मैंने तो ऐसे लोग भी देखे जो यहाँ तक कह देते हैं कि कौन जन्नत में जाएगा कौन दोज़ख में जाएगा, यहाँ तक की स्टेटमेंट्स दे देते हैं। और मैं इस बात को बिलीव करता हूँ, आप किसी का दिल दुखा के कैसे जन्नत में जा सकते हो? बिल्कुल, आप किसी के आंखों में आंसू देके, आप किसी को हर्ट करके, किसी की फीलिंग्स हर्ट करके, एंड यू आर प्राउडली सेइंग कि मैं तो बहुत कुछ हूँ और मैं तो जो हूँ वो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो खुद भी कितने गुनाहगार हैं। बिल्कुल। तो वी आर सिनर्स, और हम दूसरे सिनर्स को जज कर रहे होते हैं विदाउट एक्नॉलेजिंग कि हम खुद कितने बड़े गुनाहगार हैं। इस पर हम बात कर रहे हैं, और ट्रेनिंग सेशंस की जो एक बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, बट एजुकेशन के साथ साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किस तरह के हैं और वो कैसे इनिशिएट हुआ, ये एक आइडिया, ये एक कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग का, और उसमें कितने प्रोग्राम्स शामिल हैं, इसके हवाले से हमें बताइए। अच्छा, सो बेसिकली हम लोग जो है ये सोच रहे हैं, जैसे कोविड आया, कोविड ने मार्केट को, जो इकोनॉमिक मार्केट है उसे बहुत इम्पैक्ट किया, और इसका लेसन लर्न ये है कि हम डिजिटलाइजेशन की तरफ आए, आईटी की तरफ आए, ई कॉमर्स की तरफ आए। तो फर्स्ट तो हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम एक डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप का एक कोर्स उनको डेवलप करें जो बहुत बेसिक हो, कि आपने ऑनलाइन जो है अपने प्रोडक्ट्स को किस तरह विजिबल करना है, किस तरह सेल करना है, आपने मार्केटिंग कैसे करनी है, आपने मैनेजमेंट कैसे करनी है, आपने अपना कैश फ्लो कैसे संभालना है, और उसमें आप की जो मार्केट है वो पूरा मुल्क आपके लिए खुल जाएगा। इवन फॉर एग्जांपल हम लोग अभी टारगेट करें कि हम जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ट्रांसजेंडर एंटरप्रेन्योर, उन्हें हम दराज के साथ कनेक्ट करवाएं, जो ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, और उसमें वो अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वो करें। एंड सेकेंडली जो ट्रेडिशनल आइटम्स हैं मुल्तान के, सराइकी के, जो हमारे कल्चर के, उनको हम इंटरनेशनल एक्सपोर्ट की तरफ लेकर जाएं, वेरी नाइस आइडिया, इंटरनेशनल मार्केट में। और जो बिकॉज दुनिया सपोर्ट करती है, ठीक है, कि भी हमेशा मैं जब भी इंटरनेशनल गई हूँ मैंने हमेशा एक पॉजिटिव चीज ही दिखाई है पाकिस्तान। कहाँ जाना हुआ है आपका? मैं काफी कंट्रीज में रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ पाकिस्तान को, यूएन लेवल पर भी, और जिसमें तुर्की है, कीनिया है, कनाडा है, नेपाल है, दुबई है, काफी। मैं ये सवाल पूछने का मकसद ये था कि आपने वहाँ क्या चेंज देखा? मैंने चेंज देखा, देखें हम लोग जब इस मुल्क से बाहर जाते हैं तो हम इस मुल्क के एम्बेसडर्स होते हैं, ऑब्वियसली, ठीक है, और रिप्रेजेंटिंग, ये हमारा फर्ज है कि हम इसका इमेज बिल्ड कर तो हम हमेशा ये क्यों दिखा, मीडिया से भी मेरा हमेशा ये होता है कि आप लोग सिर्फ रोना धोना क्यों दिखाते हैं, कि उसके साथ ज्यादती हो गई, किसी के साथ वायलेंस हो गया, पॉजिटिव स्टोरीज क्यों नहीं आगे लेकर आते? पॉजिटिव प्रोजेक्शन की बड़ी कमी है। जी, मतलब हमारा जर्नलिज्म ये है कि ओनली बैड न्यूज इज अ न्यूज, ठीक है, तल्ख हकीकत है। आप यहाँ पर मतलब मैं उस पर काम कर रही हूँ कि मुल्तान में जितने ट्रांसजेंडर एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आज के नहीं है, 20-20 साल 25 साल से वो काम करें, उनकी स्टोरीज को, सक्सेस स्टोरीज को, नोबडी नोज दैट, मतलब हमें मालूम ही नहीं है ये बात, बिकॉज हम जो है वो एक साइड ऑफ द स्टोरी देख रहे हैं, दैट इज जो अंधेरे में घिरी हुई है, जो अंधेरे में घिरी हुई है। तो वो जब यहाँ से प्रोडक्ट्स डेवलप होंगी, इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे, और
इस मैसेज के साथ जाएगी कि ये ग्रास रूट लेवल पर बहुत बेसिक लेवल पर ट्रांसजेंडर्स बना रहे हैं ताकि वो अपने आप को और अपने कंट्री को इकोनॉमिकली एम्पावर कर सकें, उसको स्ट्रॉन्ग बना सके। जब तक आप खुद स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आप इस काबिल ही नहीं होंगे कि आप अपनी कंट्री के लिए कुछ कर सकें या उसकी पॉजिटिव प्रोजेक्शन के लिए या उसकी डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा कर सके। इंपॉर्टेंट पॉइंट। और हाजी जाफर बबली हमारे साथ मौजूद, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के हवाले से हम बात करेंगे और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के हवाले से भी इनका जो मौका है वो जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं प्रोग्राम को और गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं। सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं हाजी जाफर बबली, डिविजनल सदर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, और उनके साथ सारू इमरान, डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन स्किल्स डेवलपमेंट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। बात हो रही है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर, किस किस्म के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इनिशिएट किए जा रहे हैं और उनका मकसद क्या है, इस हवाले से इन डिटेल बात हो रही है। लेकिन जरा अब हाजी जाफर बबली की जानिब मूव करते हैं, जो कि एज अ प्रेसिडेंट अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की बात करते हैं और इश्यूज पर आ जाते हैं हम। अभी करंटली किन इश्यूज का सामना है आपको, आपकी कम्युनिटी को? हमारी कम्युनिटी में ये है, पहले तो सबसे पहले तो शनाख्ती कार्ड वाला है। ठीक है। क्योंकि वो कहते हैं कि एक्स कार्ड बना हो या खसरा, मतलब कि हमारी कम्युनिटी काफी लोग ऐसे हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं, इस्लामी ममालिक के रहने वाले हैं, क्योंकि हम हज उम्रे पे जाना चाहते हैं, हज के लिए जाना चाहते हैं। वो जो ख्वाजा सराव वाले हैं ना, शनाख्ती कार्ड है, एक्स कार्ड वाला बना हुआ, जिनका वो नहीं जा सकते, उनको वो ना अरब ममालिक जो भी हैं, इस्लामी ममालिक हैं, वो ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जी जी। इमरान, आपका क्या कहना है इस हवाले से? देखिए, ये ज्यादा ना सोशल इशू ज्यादा टेक्निकल इशू है। मतलब उनका जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो डिजाइन है मेल और फीमेल पे, मतलब वो तीसरा जेंडर उसको एक्सेस ही नहीं करता, मतलब आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड ही नहीं होती। ठीक है। फिर यहाँ पर जो हमारा जो मतलब कि जो हमारे फॉरेन जो ऑफिस है, उनका रोल है कि वो उनसे मतलब बातचीत करें कि इसका कोई हल निकालें, कि क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है कि आइडेंटिटी कार्ड्स होने चाहिए, ठीक है, उसके बगैर गवर्नमेंट कैसे आइडेंटिफाई करेगी? और दैट इज अबाउट योर आइडेंटिटी। या नेशनल डाटाबेस में भी वो एक, जब तक वो पॉलिसीज हमारी तब सब बनती हैं जब हमारे पास एक नंबर्स होते हैं और डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हमें उस पर काम करने की जरूरत है कि उनके साथ हमारी कोई एडवोकेसी हो, उनके साथ बातचीत हो कि जो है ट्रांसजेंडर सिटीजन हैं, जो उनका राइट टू मोबिलिटी है वो खत्म हो रहा है, तो वो दिस वायलेशन देना है। तो राइट टू मोबिलिटी और जो फ्रीडम ऑफ जो रिलीजन जो एक्सपीरियंस है, जैसे हज उम्रा बीइंग अ मुस्लिम, हर इंसान चाहे वो मर्द हो, औरत हो या ख्वाजा सरा हो, तो होता है कि वो हज और उम्रा अपनी जिंदगी में बिल्कुल बार बार नहीं तो एक बार तो जरूर करें। तो वो जो राइट है वो उनका खत्म हो रहा है जा रहा की वजह से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अब हम एहसास प्रोग्राम की बात करते हैं। एहसास प्रोग्राम के हवाले से आपका क्या कहना है? हमारे ये कहना है कि वो भी कहते हैं कि जो एक्स कार्ड वाले हैं, ये ख्वाजा सराव वाला है ना, वो आए उनको पैसे मिलेंगे, वो ख्वाजा सराव ट्रांसजेंडर जो भी हैं हमारे हैं उनको भी पैसे दे रहे हैं, और वो जो हमारा बिल पास हुआ है वो आए हुए हैं, पैसे आए हुए, फंड जो भी है पंजाब बैंक में आई हुई है। उन्होंने कहा है कि जिसका कार्ड एक्स कार्ड बना हुआ है वो ले सकते हैं, बकाया नहीं ले सकते, और जिनका कार्ड नहीं है वो नहीं ले सकते, वो नहीं ले सकते। और सेहत इंसाफ कार्ड सेम इस तरह है, और मेरे ख्याल से ये पॉलिसी ठीक है। ये पॉलिसी ठीक है, और ये पॉलिसी कैसे ठीक है? इस तरह ठीक है, देखें, गवर्नमेंट की भी कुछ सिस्टम्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको फॉलो करना जरूरी होता है, ठीक है। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन ट्रांस है या नहीं है? आपके आइडेंटिटी कार्ड से, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास जब डाटा आता है कि पाकिस्तान में इतने % खवातीन है, वो कहाँ से आता है? आपके नेशनल डाटाबेस से। तब हमारी पॉलिसीज डिजाइन होती हैं कि दही खवातीन कितनी है, शहर में कितनी है, यूथ कितनी है, या खवातीन के मसाइल क्या है। तो गवर्नमेंट को भी तो हमें समझना है ना कि भाई हम सिर्फ अपना तो नहीं कह सकते कि हम वो मेल कार्ड वाला प्रिविलेज भी इंजॉय करें और उधर से हम ट्रांसजेंडर वाला प्रिविलेज भी इंजॉय करें। आपको एक साइड पे होना पड़ेगा, ठीक है, आपको किसी भी एक साइड पे होना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कह सकते कि आप मेल आईडी कार्ड बनाकर अपना जो है मर्दों वाला हिस्सा लें जायदाद में, इसलिए आप मेल आईडी कार्ड रखें, वहां से आप जो है वो कहें कि मैं ट्रांस में हूं तो मुझे वो फैसिलिटीज भी मिले। तो यहाँ पे गवर्नमेंट, मैं पर्सनली इस चीज को सपोर्ट करती हूँ कि गवर्नमेंट की जो लिमिटेशंस है हमें उनको भी समझना चाहिए और उनके साथ भी सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, जहां तक इस चीज का है कि उनकी आइडेंटिटी का जो एक्स वाला फैक्टर है उसको थोड़ा बदला जाए, ताकि उनकी जो राइट टू मोबिलिटी है वो सेक्रीफाइस ना, और वो इजीली हज उम्रा, ये जो भी डिफरेंट कंट्रीज हैं जहाँ पे
फ्रीली जा सकें, ट्रैवल कर सकें। हाँ जी। ठीक है। हाँ, ये है कि वो शनाख्ती कार्ड ठीक है, जैसा भी है हुकूमत की तरफ से ना, हाँ। एक जो ख्वाजा शनाख्त सबूत करना चाहते हैं, ट्रांसजेंडर सबूत करना चाहते हैं, क्योंकि एक तो ये हुकूमत का ये भी इशू हुआ था कि जो अपनी जुबान से जो भी कहता है कि मैं ये हूँ, उसको वही हक मिलना चाहिए और उसको मानना चाहिए। मैं कहती हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि जो भी हमारे जो शनाख्ती कार्ड है जिस तरह के भी बने हुए, एक ख्वाजा सराओं के लिए ऐसा कार्ड इशू होना चाहिए जो अलहदा एक कार्ड भी साथ बनना चाहिए, यानी अलहदा कार्ड एक साथ बनना चाहिए जिससे हमें साबित हो कि हम ट्रांसजेंडर हैं, ख्वाजा सरा हैं। जो कार्ड दूसरा है हमारा वो उम्रे के लिए, हज उम्रे के लिए जाने के लिए, या इस्लामी ममालिक में कहीं भी जाने के लिए वो कार्ड, वो शनाख्ती कार्ड, ठीक है, और एक अलग से कार्ड भी होना चाहिए। इसके बारे में अब आपका क्या कहना है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट को हमने सपोर्ट करना है, दिस इज एन एक्स्ट्रा प्रेशर। ठीक है, कभी भी दो आइडेंटिटी कार्ड्स किसी भी पूरी दुनिया में नहीं होता। आइडेंटिटी कार्ड, आपकी आइडेंटिटी एक होती है, और आपकी आइडेंटिटी, आपका नाम, आपकी जिन्स, आपका जो घर, मतलब ये एक ही कार्ड होता है। और ये दो कार्ड्स बन के, इसका मतलब है कि डुप्लीकेशन, एक नया सीरीज ऑफ मसले स्टार्ट हो जाएंगे। नहीं, मेरी ये मसला नहीं है, मेरा ये मसला, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो एक छोटा सा कार्ड है, वो ये शनाख्ती कार्ड ना आईडी कार्ड वाली जगह पे नहीं होना चाहिए। वैसे एक कार्ड ना इशू होना चाहिए कि छोटा सा कार्ड, ये मैं ये नहीं कहती कि वो सीएन की जगह पे वो इशू किया जाए कार्ड, वो नहीं मैं कहती। मैं कहती हूँ कि एक छोटा सा कार्ड ऐसा बनना चाहिए कि जो सबूत हो कि ये ट्रांसजेंडर है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहना चाहती कि वो दो कार्ड इशू हो, शनाख्ती कार्ड की जगह पे दो कार्ड इशू, वो नहीं मैं कहना चाहती, वो एक ही होना चाहिए, क्योंकि वो दो कार्ड बन जाएं तो फिर वो जो मर्जी करके जा सकते हैं। वो मैं नहीं कहना चाहती, मैं भी ये इशू लेना चाहती हूँ कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक कार्ड होना चाहिए, दूसरा कार्ड होना चाहिए, सीएन नहीं होना चाहिए, ऐसा शनाख्ती कार्ड वाला कार्ड नहीं होना चाहिए, एक ये पहचान वाला कार्ड होना चाहिए। आइडेंटिटी को आइडेंटिटी कार्ड में ही अगर वो मेंशन कर दिया जाए, एक आइडेंटिटी कार्ड ही हो जो कि आइडेंटिटी को जाहिर कर रहा है, आपकी शनाख्त को जाहिर करता है, तो वो काफी नहीं है। उसमें फिर इशू आएगा ना कि हाँ जुमरे पे जहाँ हम लोग जाएंगे तो वो देखिए सोल्यूशन ये है, जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। मैं ये बात कर रही हूँ कि मैं 2016 में गई थी, उम्रे के लिए गई थी, उसके बाद तकरीबन मेरा तो दूसरा बना हुआ है ना, हाँ जी, और जो ख्वाजा सराओं वाला कार्ड जिसका बना हुआ था, मेरे 3-4 लोग मेरे सामने की बात है, वो उनके एयरपोर्ट से राम उतार के दोबारा उन्होंने कार्ड बनाए हैं, दोबारा कार्ड है, शनाख्ती कार्ड दोबारा चेंज करवाया, पासपोर्ट दोबारा चेंज करवाया उनको, जी उसके बाद वो 3-4 माह उनको लग गए, उसके बाद फिर वो उम्रे पे गए हैं। ठीक है, आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रही थी कि इस चीज का हल होना चाहिए कि आपके जो राइट टू मोबिलिटी है, कि आप हज उम्रे के लिए जा सको, आप किसी गल्फ कंट्री में जा सको, उसके लिए आप उसी ही जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है उसको अब ये डिसीजन करने वाला है कि वो एक्स को चेंज करके क्या आइडेंटिफिकेशन, वो जो जेंडर के इसमें क्या लिखा जाएगा। लेकिन दिस इज नॉट प्रैक्टिकल कि आप कोई अलग से शनाख्त का वो निकाल लो और साथ आपका मेल आईडी कार्ड हो, और फिर आपके अलग से ट्रांसजेंडर वाला वो मेल आईडी कार्ड जो है आप अपने दूसरी चीजों के लिए यूज करो, और जो दूसरा छोटी वाली शनाख्त है वो आप उन बेनिफिट्स के लिए यूज करो। सो आप उस अगर दूसरे आप चेयर के उस टाइम बैठ के देखो कि गवर्नमेंट की भी तो एक सर्टेन लिमिटेशंस है ना, आप हर चीज अपनी मर्जी से नहीं कह सकते कि अब हमें ये भी चाहिए, फिर हमें ये भी चाहिए, फिर हमें ये भी चाहिए। ठीक है, फिर अगर आप बराबरी की बात करते हो, जो मर्दों के लिए है, जो औरतों के लिए है, हमें भी वही चाहिए, वही ट्रांसजेंडर्स के लिए भी हो, वही ट्रांसजेंडर के। अगर उनका एक आइडेंटिटी कार्ड है उनके उसके लिए, तो हमें भी एक ही कार्ड चाहिए। वी डोंट नीड अ सेपरेट प्रोटोकॉल्स और सेपरेट चीजें, बिकॉज जब हम बराबरी की बात करते हैं तो सब बराबर है। एंड देन जब पॉलिसीज डेवलपमेंट की बात आती है, जब उस चीज की बात आती है, तो देन डेफिनेटली गवर्नमेंट को भी देखना है कि कौन है और कौन नहीं है। और वो किससे देखेगी? आप मेडिकल चेकअप तो नहीं करवाते ना कि भाई जो है ना मेल का होता है ना फीमेल का, और ये दिस इज ह्यूमन राइट वायलेशन कि आप किसी का मेडिकल चेकअप कराओ, डिग्निटी के खिलाफ है। लेकिन आपका आइडेंटिटी कार्ड जो होता है वही आपकी आइडेंटिटी है, जिसको आपकी शनाख्त कहा जाता है या पहचान कहा जाता है, जैसे उस चीज में। ठीक है, उनका भी मौकफ जो है हमने सामने रखा। मैं आपकी पॉइंट जो है वो बिल्कुल समझ गई थी। जी, अब बहुत सारे मसाइल में से आप जिन पे समझते हो
کہ حکومت کو کام کرنا چاہیے, حکومت کے اپنے اقدامات ہونے چاہیے, تو وہ میجر ایشوز میں پھر ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ جس طرح ہم لوگ ہیں, ہمارا جو ہوتا ہے, جو بھی جنازہ ہوتا ہے, حج عمرہ ہوتا ہے, ہم آدمی جیسا ہی ہوتا ہے, مردوں جیسا ہی ہوتا ہے, تو ہمیں بھی اسی چیز سے ہمیں بھی جو فنڈ وغیرہ آتے ہیں, جو ایسے ایشو ہوتے ہیں, وہ ہمیں خواجہ سراؤں کو ملنے چاہیے. جی جی. تو کرنٹلی یا تو ہمارا جو جنازہ ہوتا ہے وہ بھی عورتوں والا ہو, خواجہ سراؤں عورت جو لکھا جاتا ہے, جنازہ بھی عورتوں والا ہو, عمرہ بھی, حج عمرہ بھی عورتوں والا ہو, پھر یہ تو ہو سکتا ہے نا مسئلہ, یہ تو ہو سکتا ہے نا. یہ آپ کے کہنے سے میں بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, میں کسی پہ ایشو نہیں اٹھا رہی, میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھا رہی, میں اس کا بات کا جواب دے رہی ہوں. مطلب جب ہم عمرے پہ جاتے ہیں تو وہ بھی ہمارا عمرہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آدمی کا ہوتا ہے, ہمیں سر منڈوانا پڑتا ہے, اس طرح پھرانا پڑتا ہے, پھر ہمارا حج عمرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب جنازہ ہوتا ہے وہ بھی ہمارا مردوں جیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ ہمارا بھی کوئی ایسا بھی ہونا چاہیے نا بھئی, ہم بھی اسی طرح جاننا چاہیے, جس طرح ہمارے حقوق ہیں اسلام میں ہیں, ایسے ہی ہمارے آگے بھی چلنا چاہیے نا. ٹھیک ہے, اب اس پر آپ کا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ میں سمپلی اس کو سمرائز کرنا چاہوں گی. اسلام کے مطابق یہ جو لا ہے, جو عورت خواجہ سرا ہے اس پہ عورتوں والی ساری چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں, جو مرد خواجہ سرا ہے مردوں والی چیزیں امپلیمنٹ ہوں گی. ٹھیک ہے. ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جیسا جس کی بات کر رہی ہے وہ مرد خواجہ سرا ہے, اور جو عورت خواجہ سرا ہے ان کو سمپلی عورتوں والا. اینڈ دین اٹس کم کہ ہم جو ہے اس میں گورنمنٹ کو اب ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اب ہم گورنمنٹ کو سپورٹ کریں. ٹھیک ہے, ان کی پالیسیز کو سپورٹ کریں, ان کو بھی انڈرسٹینڈ کریں, رادر دین کہ ہم اپنی ہی نئے سے نئی چیزیں بناتے ہیں. ہمیں آلریڈی جو سسٹمز ہیں ان میں انٹیگریٹ کرنا ہے, ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے, بیکاز ہمارے ملک میں ریسورسز کی کمی ہے, ہمارے ملک میں ٹیکنیکل, فائنینشیل, ہر طرح کی ریسورس کی کمی ہے, اور ہم نے وہ جو آلریڈی سسٹم ایگزسٹ کرتے ہیں اسی میں ٹرانسجینڈرس کو بھی انکلوڈ کرنا ہے, اس میں ان پالیسیز کو بھی انکلوڈ کرنا ہے. اور جب ہم ڈیولپمنٹ پالیسیز کی بات آتے ہیں تو دس از اے فیکٹ کہ دیکھیں, اگر فار ایگزامپل بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے عورتوں کے لیے, تو اس کی کیا ہوتا ہے, آپ کو اپنا آئی ڈی کارڈ دکھانا پڑتا ہے. اب کوئی عورت یہ تو نہیں کہتی نا کہ بھئی میرا ایک عورت والا آئی ڈی کارڈ ہو اور پھر میں دوسری والا وہ چیز دکھاؤں. جب ان کے لیے برابر ہے تو ہمارے لیے بھی وہی چیز ہونی چاہیے نا, کہ جو سب کے لیے ایکوالٹی ہونی چاہیے. when there is one card for them تو ایک کارڈ بھی ایک کارڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. صحت انصاف کارڈ کے حوالے سے بھی یہی ایشوز ہیں. ہاں, اٹس آل جتنی بھی پالیسیز ہیں. آپ کا مقصد ہے کہ ہم ایکس کارڈ والا کارڈ بنوائیں صاحب, خواجہ سرا ٹرانسجینڈر جو بھی ہیں. میرا یہ مقصد نہیں ہے, میرا مقصد یہ ہے کہ وہ ایسا کارڈ ہو جس پہ شناخت مینشن ہو, لیکن اس پہ حج عمرہ بھی ہو سکے, اس پہ وہ اپنا فریلی موو بھی کر سکیں, اور ان کو جو ہے کوئی مسائل نہ ہو. یہ پوائنٹ ہے کہ ایک کارڈ ہونا چاہیے, اس میں آپ کی شناخت بھی مینشنڈ ہو, اور اسی سے آپ ٹریول بھی کر سکیں. اگر آپ نے جس بھی پرپز کے لیے کہیں باہر جانا ہے تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ کافی ہونا چاہیے. مطلب یہ نہ ہو کہ کوئی اور کسی اور کارڈ کی ضرورت ہو, ایک ہی کارڈ میں آپ کے تمام تر معاملات جو ہے وہ آپ طے کر سکیں. ٹھیک ہے. آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے ٹریول کیا ہے, اور آپ نے کافی جگہوں پر کافی ایریاز میں ٹریول کر لیا ہے, اور بات کر رہے تھے ہم چینج کی, کہ آپ نے وہاں پر کیا چینج دیکھا, کتنا ڈسپلن دیکھا, اور یہاں سے وہاں کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر میں بات کروں نا, ٹرانسجینڈرس کو پاکستان میں مسائل اپنی جگہ ہیں, لیکن سپورٹ بھی بہت زیادہ, فیسلٹیز بھی ہیں, فیسلٹیز بھی بہت زیادہ موجود ہیں. بہت سارے ڈیولپ کنٹریز ہیں جہاں پر اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں. آپ دیکھیں, کوٹا دے رہی ہے گورنمنٹ, یونیورسٹیز میں ایڈمیشن دے رہی ہے, بالکل, اسکولز بنا دی ہیں, ٹھیک ہے, الگ وارڈ بنا دیے ہیں ہاسپٹلس میں, ٹھیک ہے, ڈیولپمنٹ پالیسیز میں لے کر آ رہے ہیں, مساوات پروگرام بنا دیے, شیلٹرز ہومز انیشیٹ کر دیے, پولیس میں, لیگل سٹرکچرز میں ان کے تحفظ سینٹرز بنا دیے. مطلب دس از, مطلب ان چیزوں پہ کیوں نہیں بات کی جاتی کہ جو پروگریسو سٹیپس ہیں, وائی ڈونٹ وی شو دی پازیٹیو سائڈ, پازیٹیو چیز, مطلب کہ, اور اب ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم بھی گورنمنٹ کے ساتھ چل کے قدم سے قدم ملائیں سوسائٹی کے ساتھ. جو سوسائٹی کے نارمز ہیں, جو سوسائٹی کی ویلیوز ہیں, ہمیں بھی ان کے ساتھ الائن کرنا پڑے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم انلیگل یا جو کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ایکٹیویٹیز ہیں ہم وہی ان سے ارننگ بھی کریں لیکن پھر ہمیں ریسپیکٹ بھی ملے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو ڈگنیفائڈ سورس آف انکم اور ڈگنیفائڈ لائف چوائسیز کی طرف آنا پڑے گا اگر آپ عزت چاہتے ہیں. تو اور جو پوری موومنٹ ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں
पैसे चाहिए या कोई मॉनिटरी बेनिफिट चाहिए, इट्स ऑल अबाउट रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी। सिर्फ ये दो बेसिक चीजें। द प्रायोरिटी इज रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी। हाँ जी। ठीक है, अगर हम कॉमनली कुछ चीजों की बात करते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट इग्नोर द इश्यूज, जहां पर हम ये बात करें कि ट्रांसजेंडर्स करंटली और कितनी मेहनत के साथ, कितनी एक जर्नी तय करके, कितना एक सफर तय करके अब एम्पावर्ड फील करते हैं, बिकॉज हम इस कम्युनिटी के साथ खड़े हैं। मैं तो सेपरेट कम्युनिटी भी कंसिडर नहीं करती, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ। मैं तो ये कहती हूँ कि हम एक ही हैं, हम एक ही। अक्सर लोग यूज करते हैं, अच्छा एक नॉर्मल लोग होते हैं, फिर एक ट्रांसजेंडर होते हैं। मतलब कितनी एक रिडिक्युलस सी बात है कि आप खुद ही अपने अल्फाज से ऐसे अल्फाज का चुनाव कर रहे हैं जो कि डिस्क्रिमिनेशन है। हाँ जी। और इसको प्रमोशन नहीं मिलनी चाहिए, इन अल्फाज को भी, इन वर्ड्स को भी, जो कि हम कॉमनली यूज कर जाते हैं, जो कॉमनली हम देखते हैं बाजारों में, स्ट्रीट्स की मैं बात कर रही थी, लोकल मार्केट्स की मैं बात कर रही थी, जहाँ पे बेगिंग का ये जो एक प्रैक्टिस है, दैट इज वेरी कॉमन। इनके लिए क्या किया जा सकता है, इनकी अवेयरनेस के लिए, इनको द पॉजिटिव साइड पर लाने के लिए क्या किया जा सकता है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि देयर शुड बी लेजिस्लेशन कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने ट्रांसजेंडर बच्चों को घर से ना ओन करें। हाँ, अगर पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने ट्रांसजेंडर बच्चों को, तो 99% प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे। और इस पॉइंट पर क्या काम किया जाए? इस पॉइंट पर यह काम किया जाए कि जो लेजिस्लेशन डेवलप हो, देयर शुड बी पेनल्टीज कि अगर कोई इनको निकाल दे भी कि जेंडर की वजह से किसी को बच्चा अपने घर से, ये पेरेंट्स उसको निकाल दे, और फिर उनको जो है एक लीगल मतलब एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जो कि हमारे जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के, क्योंकि अंडर 18 वो बहुत वल्नरेबल है। ठीक है, और मैंने बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर बच्चों को देखा है कि जो कि इतनी अर्ली एज में बैगिंग में इन्वॉल्व हो गए हैं, सेक्स वर्किंग में इन्वॉल्व हो गए हैं, फोर्स प्रोस्टिट्यूशन में हो गए हैं, और जो उससे जो हेल्थ इश्यूज हैं इंक्रीज हो रहे हैं, HIV प्रेवलेंस बढ़ रहा है, ठीक है, वायलेंस बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहे हैं। इन सब चीज का हल ये है कि बच्चे जो हैं जो अपने घरों को सपोर्ट उनको हासिल हो, और इस कल्चर जो हमारा कल्चर है, ख्वाजा सरा कल्चर, वो कल्चर सपोर्ट करता है प्रोग्रेसिव चीजों को। ठीक है, वो कभी भी ये नहीं चाहता कि, क्योंकि जो मूवमेंट है, जो स्ट्रेंथ है हमारी, जो इवन जो बिल पास हुआ है या जो भी है, उसके पीछे हमारा कल्चर है। ठीक है, जो कल्चर आज का नहीं है, वो कल्चर जो है सदियों पहले का। बिल्कुल। ठीक है, अब उसमें कहीं भी ये नहीं था कि वो सेक्स वर्किंग थी, उसमें ये चीजें एक एज अ सोशल जो कहते हैं कि टैबूज या एज अ चीजें उसमें इंटीग्रेट होती गई हैं। अब टाइम है कि उनको एलिमिनेट किया जाए इस कल्चर से भी, सोसाइटी से भी। बहुत सारी चीजें जो कि टैबू कंसिडर कर दी गई हैं और जो कि टैबू में शामिल कर दी जाती है, उनको खत्म करने की जरूरत है, एलिमिनेट करने की जरूरत है। इस पर हम बात करेंगे और डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। वक्त थोड़ा कम होता है, लेकिन कोशिश ये होती है कि बहुत सारी चीजों को इस छोटे से टाइम में, थोड़े से टाइम में शामिल कर लिया जाए और बात कर ली जाए, बिकॉज बहुत ज्यादा जरूरी है ये। बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रोही एट 10। एक दफा फिर से हम प्रोग्राम को जो है वो कंटिन्यू रखते हुए, गुफ्तगू को जारी रखते हुए, हाजी जाफर बबली साहिबा हमारे साथ मौजूद, डिविजनल सदर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, और बहुत सारी चीजें जो कि हम जान रहे हैं, मसाइल पे बात करने की कोशिश करें, और मसाइल के साथ साथ जो एक बिगर पिक्चर है, द पॉजिटिव साइड है, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि कितनी एम्पावरमेंट है, ट्रांसजेंडर्स कितना एम्पावर्ड फील करते हैं, इस कम्युनिटी को कितनी ज्यादा फैसिलिटीज हासिल हैं, और अपने मुल्क में किस तरीके से ये खुश रह के और खुशहाली के साथ अपनी जिंदगी जो है वो बसर करें। सारो इमरान हमारे साथ मौजूद, डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन, स्किल्स डेवलपमेंट, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात कर रहे हैं, और अब समराइजेशन की जानिब हम बढ़ते हुए इस प्रोग्राम का, इस सेगमेंट का इख्तिताम जो है वो चल रहा है। आखिरी मैं आपसे कुछ चीजें जानना चाहूंगी, लेकिन ब्रीफली आप इसको डिस्कस कर सकती हैं कि कैसे एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल क्या है बेसिकली। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप का ये मॉडल है कि हम उनके स्किल्स को सिखाएं, और स्किल्स के बाद उनको टेक्निकल ट्रेनिंग दें एंटरप्रेन्योरशिप की। बहुत सारे हमारे जो ट्रांसजेंडर उनके बहुत अच्छे स्किल्स हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमने इसको स्किल्स को बिजनेस मॉडल में कैसे कन्वर्ट करना है। उसको करें, और फिर उनको मार्केट में इंटीग्रेट करें। उस मार्केट को इंटीग्रेट करने के बाद उनको एक्सेस टू इन्वेस्टमेंट्स, एक्सेस टू जो है ग्रांट्स, लोन्स, और जो बिजनेस कैपिटल है उसकी तरफ लेकर जाए। एंड देन जो ब्रॉडर विजन है वो ये है कि पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में उनकी एक्सपोर्ट्स हों, और एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का जाए, जो ना सिर्फ उसका इमेज बिल्डिंग में काम आएगा कि यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स जो है प्रोडक्टिव लाइवलीहुड्स में इन्वॉल्व हैं,
جو کہ اپنے لیے بھی کام کریں. اینڈ دین دا سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ از کہ وہ پاکستان اپنے ملک کی اکانومی میں ایز اے ٹیکس پیئر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اینڈ دس از اے ویری پروڈکٹیو تھنگ آئی تھنک. ٹھیک ہے ببلی جی, آپ کچھ بتا رہی تھیں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے بھی ریلیٹڈ, اور ابھی بات ہو رہی تھی کہ کیسے جو بچے ہیں, ٹرانسجینڈر بچے ہیں, ان کے لیے کام کیا جا سکتا ہے. تو ابھی کرنٹلی کیا چل رہا ہے؟ جی وہ میرا یہ ایشو ہے کہ وہ جو بھی بچے ہیں اب نئے ہیں ہمارے فیلڈ میں آئے, اور جو ہمارے ٹرانسجینڈر ہوں ان کو ہمیں چاہیے کہ تعلیم کی طرف لے جانا چاہیے, اور کوئی نہ کوئی ہنر ہونا چاہیے. ہمارے وقت میں تو کوئی سمجھانے والا بھی نہیں تھا, اور کوئی اس طرح سے جی حالات بدل گئے ہیں. جی جی تبدیلی آ گئی ہے, اور مہنگائی بھی دیکھ لو اور کیسے جا رہی ہے. جی جی مہنگائی اتنی ہو رہی ہے کہ ہمارا میک اپ بھی مہنگا ہو چکا ہے. آپ کو جی جی میک اپ بھی مہنگا ہو گیا. جی بازار کی طرف جانا بھی نہیں پڑتا ہے نا, میرا تو دل ہی نہیں کرتا کیا بازار جانا. آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہو تو جیسے آپ 1000 کے برابر ہے, 1000 کے روپیہ برابر ہے. یہاں پہ رول آتا ہے امپورٹنٹ کا کہ اکنامک امپاورمنٹ کا. جتنے زیادہ اکنامکلی امپاورڈ ہوں گے ٹرانسجینڈر, اتنا زیادہ وہ انفلیشن کو یا جو پاورٹی اور بہت ساری چیزیں نکل سکتے اس کو ختم کر سکتے ہیں. جی جی اب میک اپ بھی مہنگا ہو گیا, جی جی کوئی نہ کوئی ہنر بھی ہونا چاہیے ہمارے خاص سراؤں, کیونکہ ہنر کے ساتھ ساتھ وہ اپنا کام بزنس کوئی نہ کوئی کر سکیں. جو بھیک مانگ رہے ہیں, جو سیکس ورک کر رہے ہیں, کوئی نہ کوئی بزنس ہوگا تو وہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جائیں گے. زیادہ انٹرسٹ کس جانب ہے بزنس میں؟ بیوٹیشین, ویری نائس, آرٹ اینڈ کرافٹ. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے ہیں نا ٹرانسجینڈر بہت بڑا نویں شہر میں ہمارے آنچل بیوٹی پارلر ہے, بہت بڑا ہے ماشاءاللہ, اس کا نام ہے. بہت خوب. جی جی یعنی کام چل رہا ہے. کام چل رہا ہے, لیکن اب دیکھیں وہ ہے اسکیٹرڈ بکھرا ہوا ہے نا, اس کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے, انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے پالیسی میں, اور اس کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے کہ ان کو کس طرح سے ہم صحیح ڈائریکشن میں لے کر جائیں. ٹھیک ہے, حقوق اور فرائض کی جنگ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. مرد کہتے ہیں جی ہمیں ہمارے حقوق ملیں, عورتیں خواتین جو کہتی ہیں ہمیں ہمارے حقوق ملیں. کہیں ایکویلٹی تو آتی نہیں ہے, کوئی ایک جو ہے وہ ڈومیننٹ ہونے کی کوشش میں ہے, اور سپیریورٹی اور جو سپریمیسی جسے ہم کہتے ہیں نا اس لیول کو اچیو کرنے کی کوشش میں ہے. لیکن اس جو جنگ ہے, وہ جو دور ہے, اس کے بیچ میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی ہیں جنہیں ابھی بھی اپنے حقوق حاصل کرنے ہیں, اور اس کے لیے وہ خود تو کام کر رہے ہیں, لیکن ہمیں ایز اے ریسپانسبل سٹیزن ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو سپیریئر جو محسوس کرتے ہیں اور کنسیڈر کرتے ہیں, ہمیں اپنے فرائض ادا کرنے کی ضرورت ہے. ایک عام شہری کو, ایک عام انسان کو جو ہم کر رہے ہیں, جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے, اس حوالے سے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ کیسے ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آپ تو دیٹ از مطلب بیونڈ امیزنگ کہ آپ کام کر رہی ہیں, اور آپ کام کرتی آئی ہیں, کانسٹنٹلی کنسسٹنٹ رہی ہیں اس میں. ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس سے میں ایک ورڈ ہوتا ہے ایمپتھی کا. یس, ٹھیک ہے, ہمیں سمپتھی نہیں چاہیے, ایمپتھی چاہیے. اینڈ دیر از اے ڈفرنس. اور آڈینس کے لیے ہم اس کو تھوڑا سا ایزی کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کسی دوسرے کی شوز میں خود کو پٹ کر کے دیکھو, خود کو اس کی جگہ رکھ کر دیکھو, اور پھر اپنے بیہیویئرس کو دیکھو, اور جب آپ دوسرے کی جگہ پہ خود کو رکھ کے دیکھو گے نا, تب آپ کو اندر احساس بھی ڈیولپ ہوگا, نیریٹو کلیئر ہوگا, اور آپ کا جو ویژن بھی چینج ہوگا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے جو ریلیجن ہے نا ہمارا, وہی سب کچھ ہے. کہ وہ جب وہ کہتا ہے کہ دین طرز زندگی ہے, اور آپ کسی یہ اللہ جانتا ہے کہ کون بہتر ہے اور کون نہیں ہے بہتر, تو جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دیا جائے. بالکل, آپ کا کام ہے کہ آپ حقوق العباد کو کتنی اچھے طریقے سے کر سکتے ہو, اور آپ کہتے ہیں کسی کی دعا سے کسی کی زندگی بدل جاتی ہے, اور کسی کی آہ سے بھی کسی کی زندگی بدل جاتی ہے. بس چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھ کے ہم سپورٹ کریں. ہاں بالکل, چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. آپ کا پیغام. اب ہمیں پہلے لوگ ہمیں نا پسند نہیں کرتے تھے, ہمارے ساتھ بیٹھنا اٹھنا نہیں پسند کرتے. اب ماشاءاللہ ہمیں اتنی عزت مل چکی ہے کہ ہمارے ساتھ علماء کرام بھی بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھاتے پیتے ہیں, اور ہمیں سمجھاتے ہیں. ہمارے ایسا ہے کہ میرا تو پیغام یہ ہے کہ ہمارے قاضی صاحب ایک تو یہ کہتے ہیں کہ میں ڈویژنل سوشل ویلفیئر کی طرف سے ہوں نا, وہ کہتے ہیں کہ آپ کو فنڈ ملتی ہے. نہیں, ہمیں فنڈ کوئی بھی نہیں ملتی. میرا یہ پیغام ہے ہمارا, ہاں جی, ہمارے ٹرانسجینڈر کو ہمیں فنڈ نہیں ملتی. ہم آپ کے لیے بھی لاس خدمت آپ کی کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. جی 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 ہاں, جو بھی ہے فنڈنگ آئی ہوئی ہے وہ حکومت کے پاس ہی ہے, آپ حکومت کے پاس جا کے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہاں جی, ہم ایز
ایز آپ کی محبت کے لیے کام کر رہے ہیں اور اپنی جو خدمات ہیں وہ پیش کر رہے ہیں. ببلی جی بہت شکریہ آپ کا وقت دیا اور ہمارے شو میں شریک ہوئی. سارو عمران, تھینک یو سو مچ فار کمنگ اینڈ آئی لوڈ دا سیگمنٹ. بہت مزہ آیا. بہت ساری چیزیں جو کہ مجھے بھی معلوم نہیں تھی وہ آپ نے ہمیں بتا دی اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کا بھی ٹائم اچھا گزرا ہوگا. جی شکریہ. تھینک یو سو مچ. ہیو اے نائس ڈے. اسی کے ساتھ اختتام ہوتا ہے آج کے پروگرام کا. مہاجبین عابد کو اجازت دے کر ملاقات ہوگی ٹھیک 10:05 پر. ہمارے ساتھ رہیے گا. تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں, احتیاط کریں. اللہ حافظ.